بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی ہماری کلاس ویلنٹائن ڈے کے حساب سے ہے، بیکاز آج 13 ہے اور کل 14 ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اردو میں کلاس کریں گے اور کل انشاءاللہ ہماری اسی کلاس کی انگلش ورژن ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ استاذہ۔ اوکے الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ سو ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں، باقی اسٹوڈینٹس بیچ میں جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے آیت جو ہمیشہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اچھا، اب یہ اپرنٹلی وہی بات کہ ہم نے بہت دفعہ قرآن شریف میں پڑھتے ہوئے یہ آیتیں پڑھی ہوتی ہیں، ان میں سے ہم گزرے ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن کبھی اس طرح ہم نے غور نہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ کس ٹاپک کے ساتھ اسپیسیفکلی کنیکٹ کرتی ہیں۔ اس آیت کے اندر ہے، یہ بہت چھوٹی سی آیت، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی باقی جو ہمارے گناہ جو ہم سنتے ہیں، چوری یا باقی ساری چیزیں جو ہیں، اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ برائی، جھوٹ نہ بولو اور ربا نہ کھاؤ یا چوری نہ کرو، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے حیائی نہ کرو، تو ایک الگ فیکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے طرف جو راستے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے۔ یعنی یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پہ کوئی بھی شخص، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی انڈیویجول پرسن بے حیائی یا اس سے ریلیٹڈ جو کام ہے ان کی طرف نہ جائے، اور پلس یہ کہ ایک سوشل لیول پہ، اجتماعی لیول کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس راستے کو کلوز کیا کہ جو سوسائٹی ہے وہ بھی برائی کی طرف نہ جائے، یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو بے حیائی اور بدکاری کی طرف لے کے جائیں ان کو منع کیا گیا۔ بیسیکلی اس آیت کے سے ریلیٹڈ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات دیے، جس کے اندر حجاب کے احکامات آئے، جس میں عورتوں کا پردہ، مردوں کو نظر نیچے رکھنے کے بارے میں حکم ہوا۔ اسی طرح جو عورتوں کے محرم نامحرم کی لسٹ پھر قرآن شریف میں دی گئی اس کے ساتھ، جس میں جو اپنی زینت ہے، جو ہم نے مختلف دوسری اپنی کلاسز میں پڑھا کہ جو زینت ہے عورت، وہ اپنے کن کن محرم رشتوں کو دکھا سکتی ہے، اور نامحرموں کے آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زینت ڈھک لیں۔ اسی طرح پھر شراب کی ممانعت کا حکم آیا، ساتھ میں جوا اور اس قسم کی جو چیزیں جو پیسے سے ریلیٹڈ تھیں، جس میں حرام کی کمائی کا ذکر تھا، وہ آ گئے، کیونکہ جب حرام کی کمائی آتی ہے، بہت زیادہ کھلا پیسہ آتا ہے حرام کا، تو پھر وہ بہت زیادہ حرام کے کاموں میں ہی انویسٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر موسیقی اور رقص اور ان چیزوں کی ممانعت ہوئی۔ تو بیسیکلی اس آیت کے ساتھ ریلیٹڈ پھر ملٹیپل ایسے احکامات آئے جن سے انڈیویجول اور سوشل لیول، یعنی انفرادی اور معاشرتی لیول دونوں کے اوپر حکم آئے، تاکہ بے حیائی اور جو بدکاری ہے اس کو روکا جا سکے۔ سو یہ جو بے حیائی اور بدکاری یعنی اموڈسٹ بیہیویئر جو ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی نہ کرنے سے کا حکم تو ہے ہی، لیکن اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ جو راستے جو اس طرف کو جا رہے ہیں ان راستوں پہ بھی نہ آپ چلیں۔ سو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کے ساتھ پھر ملٹیپل چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہمارے ٹاپک سے بہت ریلیٹڈ ہے، اور آج ہم جیسے آگے آگے تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں گے ویلنٹائن ڈے کی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ آیت ہمارے ویلنٹائن ڈے کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے۔ سو آج ہم پہلے ہسٹری پڑھیں گے ویلنٹائن ڈے کی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے حساب سے وی ول سی کہ کیا چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ۔ آج تھوڑا سا میرا کمپیوٹر پرابلم کر رہا ہے، کچھ ونڈوز بار بار کھل جاتی ہیں، آئی ہوپ آپ لوگ تنگ نہیں ہوں گے اس سے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ اپرنٹلی شاید ہم نے بھی جوانی کے زمانے میں فرینڈس کو کارڈز دے کے اور اس طرح چھوٹے موٹے لیول پہ یہ سیلیبریٹ کیا ہے، کیونکہ نالج نہیں ہوتی، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی چیز نکلی کہاں سے ہے، تو ہم بھی کراؤڈ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ جتنا ہارملیس لگتا ہے ایونٹ کہ یہ تو بس پیار محبت اور ایک خوشی کا دن ہے، جس میں آپ اپنے چاہنے والوں کو، وہ چاہے فرینڈز ہیں یا چاہے اور اب تو خیر وہ بہن بھائیوں اور ماں باپ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے پہ آپ ان کو کارڈ دے دیں، لیکن اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا ضروری ہے۔
سو ایک فیسٹیول جو ہے وہ ہوتا تھا لوپرکیلیا فیسٹیول کے نام سے. یہ پیگنس جو مشرکین ہوتے تھے، یعنی آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھی اس میں جو بتوں کے پجاری تھے یا مشرک جن کو کہا جاتا ہے، جو کفار تھے، وہ پیگنس تھے بیسیکلی. ٹھیک ہے. سو ان کے یہاں رومنز جو پیگن تھے، یعنی یہ جو ملٹیپل خداؤں پہ جن کا بلیف تھا، مشرکین جو تھے، یہ 13 سے 15 فروری کے درمیان ایک ایونٹ سیلیبریٹ کرتے تھے جس کو فیسٹ یا فیسٹیول آف لوپرکیلیا کہا جاتا تھا. اچھا، اب لوپرکیلیا جو ہے وہ نام ذرا ٹیکنیکل سا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر کوئی پرانی، جب یوتھ کے زمانے میں کوئی موویز ہوتی تھیں مختلف جو گریک یا رومن میتھولوجی کی موویز ہوتی ہیں، جس میں ایک مووی پرسی جیکسن تھی. مجھے یہ ایونٹ، یہ جو کریچر ہے، یہ اس سے مجھے یاد آیا تھا بیکاز اس کے اندر میں نے یہ کریچر دیکھا تھا. بیسیکلی یہ دیکھیں کہ میں نے تصویر ساتھ اٹیچ کی ہے، یہ لوپرکیلیا ہے. ٹھیک ہے. لوپرکیلیا جو ہے وہ ان کا رومن کا خدا سمجھا جاتا تھا، جو کہ فلاک اور شیپرڈ، یعنی جو بکریاں چراتے ہیں، جن کو آپ گڈریا بھی کہتے ہیں اور ان کو شیپرڈ بھی کہتے ہیں، ان کا یہ خدا مانا جاتا تھا. اور اس کی اگر آپ لک دیکھیں تو اس کا جو دھڑ ہے، یعنی جو اوپر والی سائڈ ہے، یہ دیکھیں یہاں تک باڈی جو ہے یہ ہیومن ہے، اور نیچے جو لوور پورشن ہے، یعنی جو ٹرنک ہے وہ ہیومن ہے، لیکن جو لوور لمز ہیں وہ گوٹ کے، یعنی بکری کے ہوتے تھے. اور ساتھ میں اس کے سر پہ یہ 2 سینگ. یہ ان کی پریزنٹیشن ہے اس خدا کی جس کا نام لوپرکس تھا، اور یہ اس کا فیسٹیول تھا جو فیسٹیول آف لوپرکیلیا کہا جاتا تھا، اور 13 سے 15 فروری کو یہ منایا جاتا تھا. یہ جو خدا ہے یہ پیگنس کے اندر بڑا لسٹ فل، یعنی اپنی شہوت کے لیے مشہور خدا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس کا فیسٹیول ہوتا تھا، فیسٹیول آف لوپرکیلیا. یہ جو ہے وہ خدا ہے، جو خدا سمجھا جاتا ہے. رومن جو ان کی ہسٹری ہے اس کے اندر جو شیپرڈ یا فلاک کو، یا جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والے لوگ ہیں، ان کا خدا سمجھا جاتا تھا یہ. ٹھیک ہے. اور اس کی لسٹ فل نیچر، یعنی اس کی شہوت سے بھری ہوئی جو ایک فطرت تھی، اس کے اوپر لوگوں کو یہ مطلب جیسے خدا کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوپرکس کا ایٹریبیوٹ تھا کہ اس کی شہوت بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اب اس فیسٹیول میں ہوتا کیا تھا کہ یہ جس دن 13 سے 15 فروری کے بیچ میں سیلیبریٹ ہوتا تھا، تو پہلے کتے اور بکری کی سیکریفائس کی جاتی تھی، یعنی ڈاگ اور جو گوٹ ہوتی ہے اس کو یہ اپنے جو لوپرکس خدا ہے اس کے سامنے، بیکاز شیپرڈ ڈاگ، اور ساتھ میں یہ جو ہمیں کانسیپٹ پتا ہے کہ جو اسپیشلی باہر کے ملکوں میں گڈریے یا جو شیپرڈز ہوتے ہیں، یہ جب فلاک کو، اپنی شیپ کو یا بھیڑوں بکریوں کو لے کے چلتے ہیں تو ساتھ ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیپرڈ ڈاگ اور ساتھ میں بکری کی یہ اس طرح قربانی دیتے تھے، سیکریفائس کرتے تھے اپنے خدا کی نظر، اور پھر اس کی کھال اتار کے، جو اس کی بلڈ والی کھال، یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس کی کھال اترتی ہے گائے کی یا بکری کی، اسی طرح یہ کھال جس پہ خون لگا ہوتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے اس کھال کے، جیسے آپ سمجھیں کہ اس کو روٹیٹ کر کے ایک ہنٹر سا، جیسے وپ ہوتا ہے یا جس کو آپ ہنٹر کہتے ہیں، اس طرح کا بنا لیتے تھے اسی کھال سے، جس میں سے خون باقاعدہ اس میں فریش لگا ہوتا تھا. اور پھر جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ نیکڈ، یعنی برہنہ ہو کر گلیوں میں بھاگتے تھے، اور عورتیں باقاعدہ ان کے انتظار میں گلی میں کھڑی ہوتی تھیں، گلیوں میں شہر کی، اور وہ پھر اس جو خون والا ہنٹر سا ہوتا تھا جو اس سیکریفائس کی کھال سے بنا ہوتا تھا، اس سے وہ ان عورتوں کو مارتے تھے اور اسمیک کرتے تھے. بیسیکلی وہ ظلم والا مارنا نہیں تھا، لائک اس سے جیسے آپ سمجھیں کہ اس سے ہلکے سے مارتے تھے، تاکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس جو بلڈ والی سیکریفائس والی کھال ہے، اس سے جب کوئی برہنہ مرد عورت کو مارے گا تو وہ عورت فرٹائل ہوگی، یعنی اس کے اندر فرٹیلیٹی یا بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا 13 سے فروری، جس کو لوپرکیلیا فیسٹیول کہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک ہسٹری ہے، یہ ایک سائڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب لوپرکیلیا فیسٹیول کے ساتھ اگلی چیز جو ایک ہو رہی ہوتی تھی، یہ فیسٹیول آف جونو فیبرویٹا. ٹھیک ہے. جونو فیبرویٹا جو ہے وہ کیا تھا کہ فیبرری جو منتھ ہے، فیبرری کا جو نام ہے وہ فیبرویٹا سے نکلا ہے. اور یہ جو فیبرری ہے یا جو فیبرویٹا ہے، یہ جو خاتون ہے جن کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے ساتھ، یہ فیمیل خدا سمجھی جاتی تھی محبت کا، شادی اور عورتوں کا، یعنی فیور آف لو، میرج اور وومن کا یہ خدا، گاڈس جو آپ کی رومن گاڈ کی جو ان کی پوری ہسٹری ہے خداؤں کی، اس میں سمجھی جاتی تھی. اور ان کا نام جونو تھا، اور ساتھ میں دوسرا نام فیبروا بھی تھا، جس کی وجہ سے اس منتھ کو فیبرری کا نام دیا گیا.
ان کا جو فیسٹیول ہوتا تھا وہ 15 فروری کو ہوتا تھا، اور اس خاتون کا یہ جو گاڈس آف لو، میرج اینڈ ویمن تھی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس دن جو ہے وہ ساری جو خواتین ہوتی تھیں ان کے نام پرچیوں پہ لکھ کر اور ایک بڑے سے بیلٹنگ باکس میں ڈالے جاتے تھے، اور پھر اس کی قرآن دازی ہوتی تھی، اور ہر جو مرد ہوتا تھا وہ ایک عورت کا نام اس ڈبے میں سے نکالتا تھا، اور جس عورت کا نام اس مرد کے ہاتھ میں نکلتا تھا اس مرد اور عورت کی مختلف سیکشول ایروٹک گیمز کے اندر پیئرنگ ہوتی تھی، یا ان کو سیکشولی وہ آپس میں ایک دوسرے کے کپل بن جاتے تھے، اور پھر ان کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اگلے ایک ہفتے تک اس سیکشول اپنے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کریں، اور یا پھر وہ اگلے سال کے ایونٹ تک اس کو کنٹینیو کریں. یعنی وہ کمپلیٹلی کپل پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ ایک ہفتہ اس طرح اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، ایک مہینہ رہنا چاہتے ہیں، یا اگلے جو فیسٹیول آف جونو فیبریٹا جو اگلے سال 15 فروری کو آئے گا اس میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ جتنا ٹائم وہ اکٹھے اسپینڈ کرتے تھے یہ شادی نہیں ہوتی تھی. کچھ کپلز جو ایک سال اس طرح سیکشولی اپنا اکٹھے گزارتے تھے وہ پھر اگر چاہتے تھے تو بعد میں شادی کر لیتے تھے، ورنہ وہ اگلی بیلٹنگ میں اگلی عورت اگلا مرد نکلتا تھا اور ان کی پھر وہ سیکشول ریلیشن شپ قائم ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہم نے پڑھا فیسٹیول آف ڈپرکیلیا، اور دوسرا فیسٹیول جو ہے وہ جونو فیبریٹا کا. ٹھیک ہے، یہ دو ہسٹریز آپ نے یاد رکھنی ہے. تیسری چیز اگر آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے ہم نے سب نے یہ سنا ہوا ہے کیوپڈ اور ایروس کے نام سے دو چیزیں. کیوپڈ اب اکثر آپ ویلنٹائن ڈے کے کارڈز وغیرہ دیکھیں تو اس میں یہ ایک تصویر بنی ہوتی ہے، اس کو میں نے تھوڑا سینسر کر دیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ بنا ہوتا ہے جو کہ اینجل لائک اپیرنٹلی بہت معصوم لگ رہا ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، تھوڑا سا جو تمیزدار ملک ہیں انہوں نے اس کو نکر پہنا دی ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز، لیکن ساتھ میں ونگز ہوتے ہیں، اس طرح بو ہے ایک تیر کمان اور یہ ایرو. ٹھیک ہے، کیوپڈ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تصویروں کے اندر بھی محبت کروانے کے لیے، یا کہا جاتا ہے کہ کیوپڈ نے دل کے اوپر تیر مارا اور پھر وہ محبت ہوگی. کیوپڈ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ رومن میتھولوجی کے اندر، یعنی جو ان کا خداؤں کی پوری ہسٹری ہے اس میں کیوپڈ کیوپرے سے نکلا ہے، اور کیوپرے ورڈ کا مطلب ہے ڈیزائر یا خواہش. ٹھیک ہے، اندرونی خواہش جو ہے وہ اس سے اس کا کیوپرے سے کیوپڈ نام نکلا ہے. اور اس کو جو ہے وہ ایروٹک لو، یعنی آپ سمجھے کہ جو شہوت والا محبت ہے، جو آپ، میں اس کو آسان الفاظ میں کیا کہوں، میں اس کو ناپاک محبت جو آپ کہہ لیں، گندی والی جو فزیکل لسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کا یہ خدا ہے. اور یہ ان کی میتھولوجی میں وینس جو تھی جس کو گاڈس آف لو یعنی محبت کا جو خدا، فیمیل خدا کہا جاتا تھا، اس کا یہ بیٹا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے ایک نیکڈ چائلڈ کی فارم میں، جس کے پر ہیں، اس کے پاس ایک تیر کمان ہے اور ایروز ہیں، اور یہ سو کالڈ محبت کروانے کا، ایروٹک لو میں فال کروانے کے لیے خدا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو گریک میں، یعنی رومنز جو ہیں وہ ذرا روم والی سائڈ کے تھے، گریک جو ہیں یہ یونان، آئی تھنک اردو میں اس کو کہیں گے گریس والی جو سائڈ ہے، اس میں اسی کا جو کیوپڈ کا آپ سمجھے ٹوین سمجھا جاتا ہے یا اس کا سبسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ایک نیچے والی جو تصویر ہے آپ یہ دیکھیں، یہ والی، اس میں یہ کوئی پیوبرٹی ٹائپ یا جوان مرد ہے، اس کا نام ایروس ہے. ایروس اس کا مطلب جو ہے وہ ایروٹکا ہے. ایروٹکا اگین وہی جو ناپاک یا نفسانی جو محبت ہوتی ہے جس کے اندر لسٹ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو ایروٹکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ خدا ہے ہی لسٹ کا، لو اور سیکس کا، یعنی جو جسمانی ضرورت والی محبت ہوتی ہے اور سیکس ہے، یہ اس کا خدا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیٹا ہے بیسیکلی ایفروڈائٹ، جو ایفروڈائٹ اگین شہوت سے ریلیٹڈ ہے. یہ کچھ انگلش کے انٹرمنگلنگ ورڈز ہیں جن کی اردو میں مجھے بہت اچھی ٹرانسلیشن نہیں آتی، لیکن ایفروڈائٹ جو ہے وہ ہم جیسے جب فرینزک میڈیسن پڑھتے ہیں تو ایفروڈائزک ایجنٹس ہوتے ہیں، یعنی ایسے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ سرٹن جن کو اگر آپ کھا لیں تو آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں اور سیکشول ارج ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اس کو ایفروڈائزک ایجنٹس کہتے ہیں. تو ایفروڈائٹ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کی اندرونی جو لسٹ ہے یا جسم کی جو ضرورت ہے اس کو بڑھا دیتی ہے، سیکس کی. ٹھیک ہے، تو جو ایروس ہے وہ بیسیکلی گاڈس آف لو اور بیوٹی جو ایفروڈائٹ ہے اس کا بیٹا کہا جاتا ہے ان کی میتھولوجی میں. اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ایموشنز، جس میں نعوذ باللہ خدا کے ایموشنز بھی، یعنی obviously وہ تو ملٹیپل گاڈس پہ بلیو کر رہے ہیں اور انہوں نے خدا کو انسان ہی سمجھ لیا ہے، جس میں میل خدا بھی ہے نعوذ باللہ اور فیمیل خدا بھی ہے، اور ان کی شادی بھی ہوتی ہے اور پھر وہ سیکس بھی کرتے ہیں
اور وہ مطلب فنی بات یہ ہے کہ ان کے جو خدا ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ انلیگل افیئرز بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی جو یہ ایروس ہے اس کے باپ کا نہیں پتا ان کی میتھولوجی میں کہ اس کا کنفرم باپ نہیں پتا کہ کون ہے, اس کی صرف ماں کا پتا ہے کہ یہ سن آف ایفروڈائٹ جو تھا, جو کہ گاڈس آف لو اینڈ بیوٹی تھی, یہ ماں کا نام پتا ہے لیکن اس کے باپ کا نام نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ خدا کو انہوں نے ایک سستی لو لیول کا انسان ٹائپ ہی بنا دیا ہے, جس کے illicit بچے بھی ہوتے ہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک, حرام کی اولادیں آپ کہہ لیں جن کو. ٹھیک ہے, سو یہ کیا کرتا تھا, یہ مشہور تھا کہ یہ خدا اور جو مورٹل یعنی انسان, ان کے بیچ میں یہ ایموشنز ڈیولپ کراتا تھا. اور جیسے ایک اسٹوری اس کی مشہور ہے کہ گاڈ اپولو جو تھا ان کا, اس کو اس نے محبت کرا دی تھی اس کی کنیز نیمف ڈیفنی کے ساتھ, اور ہی میڈ شور کہ یہ محبت ون سائیڈڈ رہے, یہ دونوں طرف سے نہ رہے. تو یہ مطلب سارٹ آف لائک جیسے کچھ اسٹار پلس ٹائپ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی یہ گھریلو سیاستیں جو ہیں وہ ان کے خدا کی سٹوریز میں ہوتی تھیں, جس کے اندر وہ میک شور کرتا تھا کہ افیئر ایک سائڈ کا چلے اور دوسرا تڑپتا رہے. ٹھیک ہے, سو یہ بیسیکلی ان کے جو خدا ہیں ان کی جو اسٹوریاں ہیں وہ ویسی سٹوریز ہوتی تھیں جو ڈراموں میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, سو کیوپڈ اور ایروس آپ کو ویلنٹائن ڈے کے کارڈز اور جگہوں پہ پوسٹرز پہ ان کی پریزنٹیشن نظر آئے گی. تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ملٹیپل خداؤں کی کچھ آؤٹ آف ویڈ لاک ٹائپ جو حرام اولادیں تھیں وہ بھی کہی گئی تھیں, پلس جو گریک اور رومن میتھولوجی ہے اس کے اندر یہ خدا اور انسان کا فیئر بھی چلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ریزلٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیمی گاڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیمی گاڈ وہ ہے جس میں عورت مطلب جو ایک فیمیل خدا یا میل خدا کا افیئر زمین پہ کسی انسانی عورت یا مرد کے ساتھ افیئر چل جائے, شادی شدی والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ آدھا خدا یعنی ڈیمی گاڈ ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ ان کی ہسٹری ہے. اب آ جاتے ہیں سینٹ ویلنٹائن پہ. ٹھیک ہے, جن کے نام کے اوپر سو کالڈ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہے. بیسیکلی سینٹ ویلنٹائن جو ہے وہ 3rd سینچری کے اندر رومن ایرا میں ایک پریسٹ یا پادری تھے. بیسیکلی ہی واز این انسینٹ مین, اچھے پادری تھے کیونکہ اس زمانے میں رومن ایمپرر کلاڈیس ٹو جو تھے, جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا, اس نے ایک رول بنا دیا کہ جو مرد ہے, کیونکہ اس زمانے میں جنگوں پہ بہت زیادہ دھیان ہوتا تھا, لڑائی جھگڑا اور یہ وار کا بہت زیادہ ایک ٹائم پیریڈ تھا. تو اس زمانے میں جو ایمپرر تھے انہوں نے ایک رول بنا دیا کہ مرد شادی نہیں کریں گے, بیکاز انہوں نے یہ بات فیل کی کہ جو مرد شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اتنے دل سے جنگ میں لڑتے نہیں ہیں. تو انہوں نے میرج کے اوپر بین لگا دیا تاکہ جتنے مرد ہیں وہ جب میرڈ نہیں ہوں گے تو وہ ان کے پاس جنگ کرنے کے علاوہ کوئی فوکس ہی نہیں ہوگا اور وہ جنگ میں بہت اچھے سے لڑیں گے. اس لا کی وجہ سے مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ obviously ایک میل اور فیمیل کی اٹریکشن تو رہتی ہے, تو میل اور فیمیل کی اٹریکشن کی وجہ سے لوگوں نے جو آرمی کے یا جو ان کے سویلین سولجرز بھی تھے انہوں نے چھپ چھپ کے انلیگل ریلیشن شپس قائم کرنا شروع کر دیے عورتوں کے ساتھ. اور کیونکہ جو ایمپرر تھا اس کی طرف سے آرڈر تھا تو شادیاں ختم ہو گئیں لیکن illicit ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت اسٹارٹ ہو گئی. اس ٹائم پیریڈ میں بیسیکلی جو یہ تھے سینٹ ویلنٹائن تھے جو پادری تھے, انہوں نے چھپ کے ینگ کپلس کو جو ہے وہ ان کی شادیاں کرانا شروع کرتے ہیں, بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ڈسکریج, یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو بے حیائی ہے وہ پھیلے یا وہ جو چھپ چھپ کے ملنے والا اور افیئر چلانے والا کام ہے وہ چلے. تو سینٹ ویلنٹائن جو ہے انہوں نے چھپ کے ینگ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی. یہ جو سارا ان کا چھپ کے کرنے والا ایکٹ تھا, یہ جب اس ایمپرر کو جو کلاڈیس ٹو تھا اس کو پتا چلا تو اس نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو جو سینٹ ویلنٹائن تھے ان کو قید کر دیا. اور قید جو وہ جیل میں نہیں کیا, انہوں نے قید بیسیکلی اس طرح کیا کہ کوئی نوبل تھا, جیسے آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے مختلف لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی سینئر لیول کا, اس کے گھر میں ان کو قید کر دیا. اس گھر کے اندر جو ایک بچی تھی جو اس جو نوبل وہ جو بھی اسٹیٹس کا گورنمنٹ کا بندہ تھا, اس کی بیٹی جو ہے وہ بلائنڈ تھی. اس کی بلائنڈنس کو سینٹ ویلنٹائن نے ٹریٹ کیا اور اس کے نتیجے میں جو پوری وہ نوبل فیملی تھی گورنمنٹ سرونٹ کی وہ کرسچن ہو گئے. ٹھیک ہے, سو یہ پورے جو ان کی فیملی تھی وہ کرسچینٹی ہوگی, اور جب ان کو ایگزیکیوٹ یعنی ان کو قتل کیا گیا یا پھانسی پہ چڑھایا گیا سینٹ ویلنٹائن ڈے کو, سینٹ ویلنٹائن کو, تو اس دن انہوں نے 14 فروری کو ان کو پھانسی ہوئی تھی اور یہ سر قلم کیا تھا, پھانسی نہیں ہوئی تھی, سر قلم کیا تھا. اور اس دن انہوں نے وہ بچی جس کو انہوں نے بلائنڈلی ٹریٹ کیا تھا اس کو ایک لیٹر لکھا
کچھ اسٹوریز میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس بچی کو لیٹر لکھا تھا، اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ ہسٹری کے اندر، جو ان کی ہسٹری دی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک ینگ کپل کی انہوں نے ریسنٹلی شادی کرائی تھی، اور اس کو انہوں نے آخری لیٹر لکھا تھا، اور اس کے آخر میں فرام یور ویلنٹائن لکھا تھا. تو فرام یور ویلنٹائن کیونکہ نام ہی ان کا ویلنٹائن تھا، تو جیسے ہم کسی کو اپلیکیشن لکھتے ہیں یا کسی کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو ہم اینڈ میں لکھتے ہیں فرام یورز اوبیڈینٹلی یا فرام یورز سنسیئرلی. تو اس طرح انہوں نے فرام یورز ویلنٹائن لکھا تھا، اور اس سے پھر یہ جو ہے نا وہ آگے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ یہ کہاں سے کون سا سرا کس نے پکڑ کے، اور یہ 14 فروری والا ڈے کیسے ایویلویٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو اب ابھی تک ہم نے ہسٹری میں یہ پڑھا کہ ایک جو لوپرکیلیا کا فیسٹیول تھا وہ 13 سے 15 فروری ہو رہا تھا. پھر جو فیبریٹا کا فیسٹیول تھا، جو وہ گاڈس تھی، ان کا فیسٹیول جو ہے وہ 15 فروری کو ہو رہا تھا. سینٹ ویلنٹائن کو جو سر قلم کیا گیا وہ 14 فروری کو ہوا. ٹھیک ہے، تو اب ہماری ڈیٹس ان لائن ہے. سو ویلنٹائن ڈے پھر ہوا کیا، یعنی یہ جو 14 فروری والا ہے یہ کیسے بنا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 494 AD کے اندر پادری تھے پوپ جلیسس، آئی ہوپ میں ان کا نام صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، پوپ جلیسیس 1. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو دونوں پیگن یعنی مشرق کے جو فیسٹیول تھے، ایک تھا جو ہم لوپرکیلیا والا اور ایک جونو فیبریٹا کا فیسٹیول، انہوں نے ان دونوں فیسٹیولز کو، یہ بہت مشہور فیسٹیول تھے. ٹھیک ہے، ایک میں لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہو کے اسٹریٹس میں بھاگ رہے تھے اور عورتوں کو وہ ویپس کے ساتھ ان کی فرٹیلیٹی، ان کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو انکریز کر رہے تھے. اور دوسرا فیسٹیول جو تھا جس میں بیلٹنگ ہو کے عورتوں اور مرد کو سیکشل ایروٹک گیمز اور بغیر شادی کے اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے سیکس کرنے کی پرمیشن ملنے والا فیسٹیول تھا. ٹھیک ہے، یہ دو فیسٹیول تھے. انہوں نے کیا کیا، جو جلیسس پوپ تھے انہوں نے ان دونوں فیسٹیول کو کرسچنائز کر دیا. کرسچنائز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے نیشنل بینکس ہیں ان کو کمرشلائز کر دیں، یا جیسے کچھ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کچھ ہمارے ایسے اسکول آف تھاٹس ہیں جنہوں نے کرسچنس کی جو کرسمس ہے، جس کو یہ کرسچنز جو ہیں وہ برتھ آف جیسس کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، تو اس سے انسپائر ہو کے، یعنی جو برتھ ڈے کا کانسیپٹ ہے وہ مسلمس کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ کرسچنس کا کانسیپٹ ہے. تو جیسے کچھ ہمارے جو مسلم اسکول آف تھاٹس ہیں انہوں نے کرسچینٹی سے کرسمس کا کانسیپٹ اٹھا کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیے، جس کو عید میلاد النبی یا مولد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو بیسیکلی مولد جو ہے اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن کچھ اسکول آف تھاٹس جو ہیں، کچھ ہمارے اسلامک جو میں ڈائیورٹیڈ کہوں گی ان کو، کیونکہ وہ رولنگ کہیں اسلام سے پیچھے سے نہیں لے رہے، تو انہوں نے ایک کرسچن جو چیز ہے، جو برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، اس کو اسلامک اسٹیمپ دے کر مولد یا عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. سملرلی اسی طرح بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جو پوپ جلیسس تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشہور فیسٹیول ہے، ہم ان کو کرسچنائز کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کرسچنائز کر کے، یعنی ان کو پیگن فیسٹیول کو کرسچن میں کنورٹ کیا، اور انہوں نے جو لوپرکیلیا کا فیسٹیول تھا اس کا نام رکھ دیا فیسٹ آف پیوریفیکیشن آف ورجن میری، یعنی نعوذ باللہ حضرت مریم جو علیہ السلام تھی ان کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا اس کو، کہ وہ جو عورتیں جن کو وپ کے ساتھ مارا جاتا تھا تو وہ ورجن میری کی پیوریفیکیشن کا نام انہوں نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، سو وی کین ویری ویل امیجن کہ کیا ایک گھٹیا سی سوچ کنیکٹ کر دی گئی کہ وہ ایک جس میں لوگ ننگے ہو کے بھاگ رہے ہیں اس کو آپ نے کنیکٹ کر دیا جسٹ فار دا سیک آف کرسچنائزنگ اس ایونٹ کو، کہ کرسچنز اس کو اپنا لیں، اس کو اس کے اوپر اسٹیمپ جو ہے وہ آپ حلال کی سارٹ آف لگا دیں. تو انہوں نے اس کو فیسٹ آف پیوریفیکیشن آف ورجن میری کا نام دے دیا، جو کہ ابھی بھی ایسٹ جو رومن چرچز ہیں کیتھولک ان میں سیلیبریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو فیسٹیول آف جونو فیبریٹا تھا اس کو انہوں نے سینٹ ویلنٹائنس ڈے کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو جو ہے وہ کمبائن کر کے انہوں نے 14 فروری کی ڈیٹ بنا دی، جس کو سینٹ ویلنٹائن ڈے یا ویلنٹائن ڈیز بنا دیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ لوپرکیلیا اور فیبریٹا والا ہی رہا، لیکن صرف اس کے اوپر جیسے ہم نے وہ مختلف ہم ٹاپکس پڑھتے ہیں جس میں حرام چیز کو صرف چیپ لیبل حلال کا لگا کے بیچا جا رہا ہوتا ہے. سملرلی جو پوپ جلیسس تھے انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو دونوں حرام فیسٹیول تھے اس کو انہوں نے ایک حضرت مریم کے نام سے علیہ السلام کے نام سے کر کے، دوسرے کو جو سینٹ تھا جو ایکچولی لوگوں کو حرام رشتوں سے بچا رہا تھا اور ان کی شادیاں کرا رہا تھا، اس کے نام سے انہوں نے اس کو ایک سٹیمپ دے کے اور ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا 14 فروری کی ڈیٹ پہ.
ٹھیک ہے. سو اپیرنٹلی جو ایک بڑا معصوم سا دن لگ رہا ہے جو محبت بکھیرنے کا، خوبصورتی، اور اگر آپ لوگوں کے اس پہ ایکسپلینیشن سنیں تو یہی ہوتی ہے کہ اتنی نفرت ہے دنیا میں، اتنی جنگیں چل رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے بیچ میں اگر ایک دن ہم محبت کا دن بنا لیتے تو کیا ہوتا ہے. تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ معصوم محبت نہیں ہے، یہ محبت جو ہے وہ پیچھے سے ایروٹک لیول سے آ رہی ہے، جہاں پر مقصد صرف اور صرف سیکس ہے. ٹھیک ہے، اور انلیگل سیکس ہے. اور فنی بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن محبت کے نام پر سب سے زیادہ پوری دنیا میں، صرف ہم مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہے، ایون نان مسلم ڈیٹا میں آپ کے ساتھ ابھی آگے شیئر کروں گی، سیکشولیٹی کے یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ڈیٹس پہ لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان میرڈ کپلس جو ہے وہ فورنیکیشن، جو کہ ان میرڈ لوگ سیکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اڈلٹری جو میرڈ لوگ بھی اس ایونٹ سے انسپائر ہو کے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا کے محبت اور کمٹمنٹ کے نام پہ یہ سارا گند گھلا جا رہا ہوتا ہے. اینڈ فنی بات یہ ہے کہ اب ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ عاشقوں کا دن ہے، اب جو ہے وہ اس کی ایک فردر ڈیٹیل یہ بنا دی گئی ہے کہ اٹس اوکے، آپ ویلنٹائن ڈے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سیم سیکس والے دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ منا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہو کہ یہاں ہو کیا رہا تھا ویلنٹائن ڈے پہ، تو وہ اس کو آئی تھنک شرم سے ویسے ہی ڈوب مرنا چاہیے کہ میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کیسے مناؤں. ٹھیک ہے، سو یہ بیسیکلی اس کی تھوڑی سی ہسٹری تھی. جنرلی اگر ہم پروسیس آف گروتھ دیکھیں تو پروسیس آف گروتھ کے اندر پہلے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک صدیوں سے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، آہستہ آہستہ جو سویلائزیشن، ایک پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ گرو کیا، سویلائزڈ ہوا. لیکن ایک جنرل لے آؤٹ جو گروتھ کا پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک ہے، اس میں پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر وہ مختلف تھوڑا چلنا پھرنا سیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ آزماتا ہے، ٹچ سے کھا کے دیکھتا ہے، سنتا ہے، آبزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ نالج، اب وہ ضروری نہیں کہ وہ اسکول کی نالج ہو، وہ جنرلی اپنی انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے چیزوں کی اصلیت آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کرتا ہے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ ہوم اسکولنگ ہو، چاہے وہ پراپر اسکولنگ ہو، یا چاہے کسی گاؤں یا جنگل میں رہتا ہوا کوئی بچہ ہو، لیکن وہ اپنی ارد گرد کی نالج اکٹھی کرتا ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ جوان ہوتا ہے تو فزیکل فٹنس کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ بچہ فزیکلی فٹ ہو، اس کو اپنی ہیلتھ بنانی ہے، باڈی جو ہے وہ امیونٹی بلڈ کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گروتھ کے فیکٹر کے اندر ساتھ انوالو ہوتی ہیں. اینڈ دین پھر اس کے بعد اس کی جیسے جیسے پیوبرٹی آنا شروع ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے، اس کو چیزیں سمجھ زیادہ بہتر دنیا کی اصلیت سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، اور ساتھ میں ہارمونز بلڈ اپ ہونا شروع ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر سیکشول چینجز لانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم پیوبرٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ ہارمون بلڈ اپ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی اس کو سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ مرد ہے تو اس کو لڑکا ہے تو اس کو لڑکیاں اچھی لگنے لگتی ہیں. کچھ ایک سرٹن ایج تک بچے اکٹھے بھی کھیلتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کے اندر شرم کا فیکٹر اور ان کو اپنے ہارمون سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکے جو ہیں وہ تھوڑا لڑکیوں کے سامنے مطلب تھوڑا کترانے لگ جاتے ہیں، بچیاں جو ہیں ان کو شرم کا ایک کانسیپٹ آنا لگ جاتا ہے، تو سیکشل گروتھ اینڈ میچورٹی آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو سیکس اور وہ سارا سسٹم سمجھ آتا ہے. لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ایک صدیوں سے سسٹم اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ پہلے یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا، اس سسٹم کو ریورس کیا جا رہا ہے جنرلی. اس میں ہمارے میڈیا اور ہمارے ارد گرد کے ماحول اور ایک ڈس بلیورس کی باقاعدہ پورا ایک ایجنڈا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ بیسیکلی جو سیکشولیٹی ہے یا جو ایک لسٹ ہے، جو اندر کے گناہ کی ڈیزائر ہے، مطلب شادی وغیرہ تو بہت آگے جا کی بات ہے نا، تو بڑے ہوں گے تو پھر شادی ہوگی، کچھ دنیا کا سمجھ آئے گا. لیکن ایک جو نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے سوسائٹیز میں، اسپیشلی جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں جن سے اب آہستہ آہستہ ایسٹ میں بھی یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ سیکس یا سیکشولیٹی یا جینڈر یا یہ جو چیزیں جو آپ کی نفس اور آپ کی جسم اور آپ کی جسم کی ضرورت سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو فور گراؤنڈ میں لایا جا رہا ہے. یعنی آپ جیسے ہم نے جو ایل جی بی ٹی والی کلاس پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6-7 سال 5 سال کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بڑا ہوگا تو یہ اپنا جینڈر کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی. تو جب آپ اتنے چھوٹے مائنڈ کے اوپر محبت، پیار، لسٹ تھرو سوشل میڈیا، تھرو اگر ویلنٹائن ڈے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بلونز اور دل، اور ٹی وی پہ سارا دن محبت کے پروگرامز اور جو ڈرامے اور موویز آ رہی ہیں اس میں صرف افیئر چل رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے گھومنے جا رہے ہیں. تو جب آپ چھوٹے سے بچے کو اگر آپ شروع سے یہ ٹریننگ دینا شروع کر دیں کہ زندگی میں مقصد ہی سیکس ہے اور پیار ہے اور محبت ہے، اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے،
تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں ڈال رہے ہیں، یعنی جو اس کے انسان کی ایک جو جس کے لیے انسان بنایا گیا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جاتی جا رہی ہیں، اور جو اس قسم کی جو ایکسیسریز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ محبت ضروری نہیں ہے زندگی میں، لیکن محبت کے بغیر آپ مر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ مر سکتے ہیں، آکسیجن کے بغیر آپ مر جائیں گے، اس کے علاوہ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو ایکسٹرا چیزیں ان کو فور گراؤنڈ میں لا کے بچے کو شروع سے اس کی نسل جو اسٹارٹ سے اس کی گروتھ ہے اس کے اندر اس کو سیکس اور لو اور جینڈر اور ان چیزوں میں پھنسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بیسک اینیمل انسٹنکٹ ہیں اس میں 3 چیزیں، ایک بھوک، ایک سیکس اور ایک سلیپ۔ یہ بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کو صرف کھانا ڈھونڈنا ہوتا ہے، سیکس کرنی ہوتی ہے تاکہ بچے پیدا ہوں، اور تیسری چیز جو ہے وہ سلیپ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جانور ایٹ لیسٹ اتنے تمیزدار ہیں کہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے سیکس اسی وقت کرنی ہے جب ہم نے بچے پیدا کرنے، لیکن کیونکہ ہیومن جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ تھوڑا جانوروں سے تھوڑا نہیں بہت مختلف ہے، اور ایک اشرف المخلوقات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ود ہائر لیول آف اس کی ڈیسٹنی فرق ہے جانوروں کے مقابلے میں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جب ہم میڈیکل میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بھوک زیادہ ہے تو وہ اپنی اس کی سیکس ڈرائیو بھی زیادہ ہوگی اور اس کی سلیپ پیٹرن بھی اس کو نیند بھی زیادہ آتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی باقی 2 چیزیں آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو ہیومنز جو ہے نا ان کو ان 3 چیزوں سے آگے بھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس وقت جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک اگر آپ دیکھیں تو کھانے کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے کہ فاسٹ فوڈ سے لے کے کھانے میں کیا کھانا ہے، ایوری بڈی از تھنکنگ اباؤٹ فوڈ آل دا ٹائم۔ میجورٹی لوگوں کو کون سا برانڈ کا کھانا کھانا ہے، یہ نیا چین کھلی ہے ادھر جانا ہے، کھانے میں ویرائٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیکس کے اوپر بہت زیادہ زور ہو گیا کہ سیکس جو ہے وہ اوبیسلی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ چیزیں چل رہی تھیں، کوئی پہلی دفعہ نئی نئی نہیں ہوئی، لیکن سیکس کے اندر بہت زیادہ آپ دیکھیں پوری ایک پورنوگرافی اور یہ جو پوری انڈسٹریز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اس کے اوپر لوگ اپنا روزگار کما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرام سیکس ورکرز ٹو پورن انڈسٹری ٹو اب تو نیٹ پہ بھی ڈارک ویب جو سارا ہے وہ اس چیز کو سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سلیپ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک انڈسٹری بن گئی ہے جس میں لوگوں کی نیند نہیں پوری ہو رہی تو وہ گولیاں کھا رہے ہیں، ٹرنکلائزرز کھا رہے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جب یہ بہت زیادہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی تو انسان اپنا جو زندہ رہنے کا مقصد ہے، جو ایکچولی جس کے لیے دنیا میں آیا ہے، وہ بھول جائے گا اور اس کا سارا فوکس صرف ہنگر، سیکس اور سلیپ پہ رہ جائے گا۔ سو اس وقت جو ہائر ایجنڈاز پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک نارمل ایوریج انسان ہے وہ ان 3 چیزوں سے باہر ہی نہ نکلے تاکہ وہ آؤٹ آف باکس کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ ریسرچز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ریسرچز آپ اگر گوگل پہ بھی کھولیں تو آپ کو بہت مل جائیں گی، اور بہت فنی ریسرچز تھیں۔ کچھ ریسرچ مجھے پڑھنے میں وہ ملی جو کہ میں شاید یہاں شیئر نہ کر سکوں، آکورڈ سی ہاسپٹل لیول کی، کہ وہ ویلنٹائن ڈے کے اندر جو لوگ سیکشول ایکٹس کے اندر انڈلج کرتے ہیں اور اس سیکشول ایکٹس میں جو مسئلے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں۔ کہیں پر کچھ ریسرچز فنی سی تھیں کہ کینڈلز اور رومانٹک ماحول بنانے کے چکر میں آگ لگ جاتی ہے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے؟ سو اس قسم کی، لیکن یہ جو ریسرچز ہے یہ ایک جسٹ اوور ویو دے رہی ہیں، اور یہ کسی مسلم کی ریسرچ نہیں ہے، یہ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم تو مسلمان ہو کے ہی بات کر رہے ہیں نا کہ ویلنٹائن ڈے کی ڈارک سائڈ کیا ہے، لیکن ایون کرسچنز اور جو جیوز اور جو ڈس بلیورز ہیں ان کے اپنے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کا تھوڑا سا دماغ چلتا ہے، اور وہ یہ ریسرچز کر کے دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ جو ویلنٹائن ڈے ہے وہ ایکچولی کر کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ریسرچ جو ہے اس کے اندر IBIS ورلڈ ایک امریکن کمپنی ہے جو کہ آپ کی بینکنگ اور یہ جو ساری انویسٹمنٹس اور ان چیزوں کو سیلز وغیرہ کو دیکھتی ہے، ان کی ریسرچ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایوریج ویلنٹائن ڈے پہ اسپینڈنگ ہے صرف ویلنٹائن ڈے کی جو سیل ہے وہ $13 ارب سے زیادہ ہے، جس میں ایک ایوریج کنزیومر $116 جو کہ US کے حساب سے $100 سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو کافی یہ مہنگا سمجھا جاتا ہے، یعنی پاکستان انڈیا کے حساب سے $100 از ڈفرنٹ، لیکن امریکہ میں جب آپ $100 کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایوریج پرسن کے لیے اچھی بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو کرنٹلی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہ لاسٹ ایئر $17.6 ارب خرچ ہوئے تھے صرف ایک دن کی سیل ویلنٹائن ڈے پہ، جو ویلنٹائن کی شاپنگ تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس سال وہ سیل یعنی جو کل ویلنٹائن ڈے ہے اس پہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ $18.6 ارب کی شاپنگ کی جائے گی صرف امریکہ میں ویلنٹائن ڈے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک
वैलेंटाइन डे के पीछे बहुत सारे लोगों का मकसद शामिल है। एक मकसद उनमें उन कंपनीज का भी है जो कि ये चॉकलेट्स और इस तरह की चीजें बना के, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और ये जो सारे जो क्यूट क्यूट लव वाली चीजें प्रेजेंट करके पैसे कमा रहे हैं, ये वो एक लॉबी है जो इस डे को बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि उस दिन उनकी पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा सेल होती है। तो पैसे बनाने की एक इंडस्ट्री जो इस वैलेंटाइन डे से रिलेटेड है, वो भी इसको बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। दूसरी रिसर्च जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक स्टडी हुई, जिसमें 53% औरतें जो हैं, उनका अगर वैलेंटाइन डे पे उनको अच्छी चीज ना मिले तो वो अपने रिलेशनशिप ही खत्म कर देती। ठीक है, तो 53% यानी आधी से ज्यादा औरतें जो अपने, ये हम अमेरिकन और यूके की बात कर रहे हैं, यानी हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, शादीशुदा लोगों की बात नहीं हो रही, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली खवातीन और मर्द हैं, उसमें 53% औरतें जो हैं वो सिर्फ अपना रिश्ता इसलिए खत्म कर देती हैं वैलेंटाइन डे के ऊपर, क्योंकि उनको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिला या वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नहीं हुआ। तो बेसिकली मोहब्बत के नाम पे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप लेन देन, यानी जो बार्टर ट्रेड है कि तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं आगे से तुम्हें कुछ दूंगी। ठीक है, ये बार्टर ट्रेड चल रहा है। इसी तरह यूके में एक रिसर्च हुई जो कि टीनेजर्स के ऊपर हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि 61% जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट शो किया अपनी पर्सनैलिटीज पे, कि जो उनको वैलेंटाइन डे पे अगर कार्ड या गिफ्ट या रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो उस 61% स्टूडेंट्स जो थे, जो यंगस्टर्स थे, उनको अपने ऊपर बड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, अपनी पर्सनैलिटी पे उनको लगा कि हम तो लूजर हैं, या हम पता नहीं, मतलब हमें तो कोई पूछता ही नहीं, इस तरह। ठीक है, इसी तरह 59% लोगों ने कहा कि वो एम्बेरेस्ड और अनअट्रैक्टिव फील करते हैं, यानी उनको लगता है कि हम जिस्मानी तौर पे शायद अच्छे नहीं दिखते, इसलिए हमें लोग वैलेंटाइन डे पे मुंह नहीं लगा रहे। ठीक है, इसी तरह 65% टीनेजर ने कहा कि जिनको कार्ड्स या कोई गिफ्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, वो अचानक से पॉजिटिव हो जाते हैं और उनको वो हवा में खुशियां और दिल बिखरते नजर आने लग जाते हैं, एंड इट मेक्स देम हैप्पी। 45% टीन्स ने कहा कि जो लव और रिलेशनशिप है वो इस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे, यानी टीनेजर्स की बात हो रही है, 19 साल से कम उम्र के बच्चों की, 13 से 19 साल के बच्चों की बात हो रही है, जो उसमें से 45% स्टूडेंट ने कहा कि हम मोहब्बत और प्यार की वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, यानी पढ़ाई शढ़ाई सारी साइड पे गई, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या नहीं। इसी तरह एक और स्टडी हुई जिसमें 245 अंडर ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन जो अभी कर रहे थे बच्चे, उनकी रिव्यू किया गया रिलेशनशिप, जिसमें वैलेंटाइन डे के आसपास जो रिलेशंस थे उनको रिव्यू किया गया, और ये वो रिलेशन थे जो ठीक है जरा नॉर्मल से चल रहे थे, लेकिन को बहुत अच्छे हाई फाई, बहुत अच्छे पॉजिटिव उसमें फ्लो में नहीं जा रहे थे। लेकिन उस रिसर्च में उन्होंने देखा कि मेजोरिटी जो थे वो विद इन वैलेंटाइन डे के अंदर, जो उसका +-1 वीक था, उस पे उनका ब्रेकअप हो गया, यानी जो अच्छे वाले रिलेशन जो उनके चल रहे थे। अगेन ये हम क्योंकि डिसबिलीवर्स की रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें शादी और उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो वो बात कर रहे हैं जो ये अपरेंटली सो कॉल्ड जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वो इसके बारे में क्या उनकी रिसर्च है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो वैलेंटाइन डे के आसपास थे वो उनका ब्रेकअप ज्यादा हो गया, और अगर वैलेंटाइन डे बीच में ना पड़ता तो फिर उनका रिलेशनशिप चलता रहता। लेकिन जिन भी रिश्तों के बीच में वैलेंटाइन डे जब वो थोड़े से बम्पी से रफ टाइम पीरियड से गुजर रहे थे, तो उसमें जब वैलेंटाइन डे पड़ गया तो वैलेंटाइन डे के बाद उनके ब्रेकअप्स हो गए। ठीक है, तो अगेन वैलेंटाइन डे जो है वो मोहब्बत का दिन नहीं है, ये कोई सॉर्ट ऑफ लेन देन का दिन। अब हो क्या रहा है, मसला ये हो रहा है कि जो ये इनोसेंट डे है, जो अपेरेंटली मोहब्बत का दिन है, जिसमें खूबसूरती और खुशियां बिखेरी जा रही हैं, उसका मसला ये हो रहा है कि जो हमारा, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा है, वो आपको पूरे वैलेंटाइन डे के आसपास के दिन, यानी अब कल वैलेंटाइन डे है, आप सब टीवी अगर ऑन करेंगे तो आपको हर चैनल पे सिर्फ जो ड्रामे या जो भी शोज नजर आ रहे होंगे, इवन खबरों के अंदर भी यही कवर हो रहा होता है कि जो लोग हैं वो पार्कों में छुप छुप के बैठे हैं, उनकी वीडियोज उनसे जाके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और शॉपिंग के अंदर मुख्तलिफ टेडी बियर्स और इनकी शॉपिंग हो रही थी। तो बेसिकली प्रमोशन क्या हो रही है कि एक खुले सरेआम मोहब्बत जो है एक अनमैरिड लड़का और लड़की की हो रही है। ठीक है, उनकी मोहब्बत को, या जो मूवीज होंगी या ड्रामे होंगे, उसमें वो प्रमोट किया जा रहा है कि जो अफेयर चल रहा है, जो छुप छुप के माँ बाप से वो मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। और जो शादीशुदा स्टोरी के अंदर आपको ड्रामे या चीजों में या इर्द गिर्द अपने, इवन जो आपने एड्स देखे होंगे, एड्स में जो मैरिड कपल्स हैं उनकी नोक झोंक दिखाई जा रही है। तो बेसिकली जो यंग जनरेशन है उसको ये
پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جو لوز اینڈ لو ریلیشن شپ ہیں وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت کچی کو ہیں, دے آر ویری کڈلی اینڈ سویٹ اینڈ ہیپی, اس میں بہت خوش رہتا ہے. اور جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بہت نیوسنس ہے, وہ خدا نخواستہ اس کو ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں وہ بہت ناخوش ہیں آپس میں, اور وہ ایک منوسیت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ینگ لوگوں کے مائنڈ میں یہ رکھ رہے ہیں کہ کمپینین شپ کرو بٹ شادی نہ کرو, بیکاز شادی کے ساتھ آپ ایڈز اور جو بھی چیزیں پلیس کر رہے ہیں اس میں آپ میاں بیوی کی نوک جھوک دکھا رہے ہیں, یا بیوی جو ہے اس کو ایسے پورٹری کیا جا رہا ہے جیسے وہ شوہر کے گلے پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہوئی ہے, یا شوہر جو ہے اس کو ایسے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ جیسی شادی ہوئی تو محبت ختم ہو. ٹھیک ہے, تو آپ ینگ جنریشن کو یہ مائنڈ دے رہے ہیں کہ شادی نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کو بھی آپ اتنے دل اور اتنے پھول اور ارد گرد ہوا کے اندر اس قدر محبت اور مختلف خواتین جو ہیں وہ تیار ہو کے باہر گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. جو مرد ہیں یا خواتین ہیں ان کے اندر ایکسٹرا میرٹل افیئر کی ٹینڈنسی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اس کی وجہ سے, اور وہ چھپ چھپ کے اپنی فیملی سے, اپنی بیوی اور اپنے شوہروں سے چھپ کے باہر جا کے ڈیٹس پہ جاتے ہیں, اور پھر یہ جو ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. یہ لیٹر آن ڈیورسز اچھی بلی جو خوشحال زندگی گزار رہے لوگ ہیں, جن کی فیملیز ہیں, جن کے بچے ہیں, وہ اس ایک ڈے کے پیئر پریشر میں یا اس سے انسپائر ہو کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے اندر ڈراپ ہوتے ہیں, اور پھر آگے ان کی ڈیورس تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جن کے پاس کوئی لور, کوئی بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ, کوئی پھول دینے کے لیے, کوئی گفٹ دینے کے لیے, کوئی پیار محبت شو کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ جو سنگل انڈیویجولز ہیں, وہ چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں, وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں. ان کو فیلنگ یہ آنے لگ جاتی ہے کہ ہم شاید بہت برے دکھتے ہیں, یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا ہم اتنے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے. تو ویلنٹائن ڈے کے دن کچھ لوگ تو گناہ میں چلے گئے, کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے, کچھ لوگوں نے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا کے اپنے گھر توڑنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ صرف خواتین جو ہے اسپیشلی وہ فیس بک پہ دوسرے جو کپلز ہیں ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کے ویلنٹائن ڈے کی, وہ اپنے ویلنٹائن ڈے یا اپنے شوہر یا اپنے گھر کے جو حالات ہیں اس کو کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے تو ہمیں صرف ایک پھول دیا, وہ فلاں نے فیس بک پہ ڈالا اس کو ڈائمنڈ رنگ ملی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک مٹیریلزم کی وار شروع ہو جاتی ہے کہ میرے پاس میرے شوہر نے یا میری بیوی نے تو مجھے یہ دیا, وہ فلاں دوست کی بیوی یا فیس بک پہ جو کپل تھا وہ تو مالدیوز چلے گئے ویلنٹائن ڈے بنانے کے لیے. تو ایک آٹومیٹکلی ریس شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر محبت کے بجائے مٹیریلزم, یعنی وہ شوہر اور بیوی کی محبت کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے. یہ اس میں جو ہے وہ آپ کی مٹیریل کی محبت یعنی مال کی محبت جو ہے وہ اوورٹیک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیے گا, میں نے اپنی لائف میں جتنے فیس بک, انسٹا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کپلز دیکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی محبت کو, لٹرلی میں ان لوگوں کو جن کو میں ان پرسن جانتی ہوں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیچھے باتیں طلاق تک پہنچی ہوتی ہیں, بٹ سوشل میڈیا پہ دے آر ایکچولی پریزنٹنگ دیم سیلف ایز پرفیکٹ کپل, اور جانوں اور اس قسم کی بڑی پیار محبت والی باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں فیس بک پہ دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن پیچھے لٹرلی وہ کپلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور طلاقوں تک محبت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں ارد گرد جو تھے, مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے سوشل میڈیا ناؤ, لیکن میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کیا چیز ہوتی ہے, سنگل اور جو میرڈ کپلز ہیں وہ بےچارے 14 فروری سے پہلے اپنی جیبوں میں پیسے گننا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ایک پریشر ہے کہ لڑکی یا لڑکے نے جو بھی ہے انہوں نے آپس میں گفٹ ایکسچینج کرنا ہے, یا شوہر نے بیوی کو دینا ہے, تو گفٹ کے لیے پیسے ہونے چاہیے. تو آج کل کا دور جس میں آلریڈی مہنگائی ہے اور لوگ آٹے اور چاول اور دال کے بھاؤ پتہ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, اس دور کے اندر ایک غیر ضروری طور پر ایک پیئر پریشر, ایک اسٹریس لیول بلڈ کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے پیسے جمع کرنا ہے کیونکہ آپ نے اپنی بیوی یا اپنے شوہر یا اپنے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کو کے لیے کوئی اسپارکلی سی چیز لینی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو کرمنل مائنڈیڈ پیپل ہیں, دیکھیں جب بھی بے حیائی کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے نیک فرشتے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, یا شوہر بیوی یا بہن بھائی ویلنٹائن ڈے بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے کرمنل مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک محاورہ ہے کہ گنگا بہ رہی ہے تو ہم بھی نہا لیں. ٹھیک ہے, سو ایسے موقعوں پہ جو غلط مینٹیلٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ینگ بچیوں کو یا لڑکوں کو, میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ مرد برے ہوتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو وکٹ عورت ہوتی ہے, جو نیگیٹو مینٹیلٹی کی عورت ہے, وہ نیگیٹو مینٹیلٹی کے مرد سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو چاہے اس میں کرمنل مائنڈیڈ عورتیں ہوں یا کرمنل مائنڈیڈ مرد ہوں,
یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس ٹائم پیریڈ کا فائدہ اٹھا کے کچھ دنوں پہلے افیئر وغیرہ چلا کے, اور ینگ بچیوں اور ینگ بچوں, لڑکوں کو بھی, بہت ساری بڑی ایج کی عورتیں ینگ لڑکوں کو ٹریپ کر لیتی ہیں اس طرح کے گفٹس اور یہ چیزیں دے کے, اور پھر یہ جو سچویشنز ہیں یہ آگے پھر بلیک میلنگ, ریپ اور اس قسم کے بہت سارے ایونٹس کو یہ فالو کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ, کیونکہ اتنا زیادہ اس کو ایک فینٹیسائز اور گلیمرائز کر دیا گیا ہے کہ ینگ بچیوں کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص, ایسی عورت یا ایسا مرد ہونا ضروری ہے جو کہ بہت امیر ہو اور وہ ہمیں بہت سارے گفٹس دے, اور پھر اس گفٹس کے بدلے ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر بلیک میلنگ اور ریپ وغیرہ کی طرف لے جاتی ہیں. اسی طرح پھر کہانی شروع جھوٹ سے ہوتی ہے. ویلنٹائن ڈے کی صبح جو ہے وہ جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے, چھوٹا سا جھوٹ ہر لیول پہ گھر سے نکلنے کے لیے. اس کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد جو بھی ایک ڈیٹ تک بات رہی یا زنا تک بات چلی گئی, وہ لیول آف گناہ, وہ ہر ایک کا اپنا, جو بھی اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا گناہ ہے. پھر واپس آ کے اس گناہ کو اپنے فرینڈس کے اندر پبلسائز کرنا کہ میں یا گئی تھی یا میں گیا تھا ڈیٹ پہ اور میں نے یہ گفٹ لیا اور پھر میں نے یہ ہوا اور یہ ہوا, یہ دوستوں کے اندر اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا, شوخی جس کو ہم کہتے ہیں بگانا. تو یہ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ جو بھی آپ سیلیبریشن کے اندر گھسیں گے تو اس میں ہر لیول کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ, خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, انڈلج کر سکتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جینیفر, ایگزیکٹو مینٹل ہیلتھ یو ایس اے, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, بیسیکلی ہاسپٹل ہے. اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو اس کو آن لائن سرچ کر سکتے ہیں. یو ایس اے میں انہوں نے, جو سینئر کلینکل مینیجر ہیں یہ ڈاکٹر جینیفر, انہوں نے اپنا کنسرن ایکسپریس یہ کیا کہ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو اس قسم کے ایونٹس جو ہوتے ہیں اس سے ایک آئیڈیا جنرلی پبلک کے مائنڈ میں یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ صرف اتنا اچھا ہے جتنا اس کی پرچیزنگ پاور ہے. یعنی جتنا مہنگا وہ چیز لے کے دے گا, جتنا بڑا وہ گفٹ دے گا, اتنی بدلے میں اس کو سیکس یا سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سیکس عورت کی طرف سے ملے. یعنی اگر کوئی شخص جو بیچارہ کوئی شوہر جو ہے یا بوائے فرینڈ بھی کہہ لیں آپ, جو کہ پرووائڈ کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے گھر کو, ان کا نان نفقہ پورا کر رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنی بیوی کی سیکشول اٹریکشن یا اپنی بیوی کی محبت چاہتا ہے تو اس کو پھر اس دال چاول اور آٹے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سا گفٹ بھی خرید کے لانا پڑے گا گھر میں. ٹھیک ہے. اور یہ پرزیوم کیا جانے لگ گیا ہے اس ڈے کے ساتھ ریلیٹڈ کہ اگر کچھ وہ گڑبڑ کرے گا یا وہ کوئی سستا چیز لا کے دے گا یا اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ کچھ نہیں لا کے دے سکتا, تو اس کو لیس اٹینشن ملے گی اور اس کو بیوی یا گرل فرینڈ سے سیکس بھی کم ملے گی. ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی جو ایک رشتے کی محبت, جو سو کالڈ محبت کا دن ہے یہ, تو محبت کو جو ہے وہ گفٹ یا پیسے خرچنے کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا کہ مرد جتنے پیسے خرچ کرے گا اس کو اتنی سیکس یا بریکٹ میں سو کالڈ لو ملے گا, اور اگر وہ نہیں خرچ کرے گا تو اس کو جو اس کی گرل فرینڈ ہے یا اس کی بیوی ہے وہ منہ نہیں لگائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ تو تھی ہماری سوشل سائڈ. اس کے علاوہ میڈیکلی کیا ہو رہا ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں الٹی سیدھی, اس میں بچیاں اور بچے, ینگ جنریشن ہماری یا جو ایون میرڈ لوگ ہیں وہ کیونکہ آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اب اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ ویلنٹائن ڈے کے آس پاس ہاسپٹلس کے اندر اس کا سرج بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ود ان آپ ویلنٹائن ڈے کے آس پاس مارچ یا اپریل, ود ان 1 to 2 months کا ٹائم پیریڈ اگر دیکھیں تو اس میں ایس ٹی ڈیز والے پیشنٹ, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے پیشنٹس انکریز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایبارشنز اور ریپ کا ریٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کی اگر آپ ریسرچ گوگل پہ نکالیں تو ایبارشنز اور ریپس اس ڈے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جو کہ ود ان 1 سے 1.5 month 2 month کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو محبت ڈھونڈنے کی ایک جو ینگ جنریشن کے اندر ایک ہم نے بات کی کہ وہ بیک گراؤنڈ کی ایک چیز تھی جو فور گراؤنڈ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, فور گراؤنڈ میں کیوں آئی؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کالجوں میں جو انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اکثر رومیو جولیٹ یا اس طرح کے ناولس پڑھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب ایک جو تھا مطلب ایون ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں تو محبت اس وقت بھی تھی, عورت اور مرد اس وقت بھی محبت کرتے تھے, شادی ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. وہ سسٹم چل رہا تھا. لیکن پھر اچانک سے یہ ہوا کہ ہم نے رومیو جولیٹ یا جو ایسٹرن کلچر ہے ہمارا پاکستانی, اس میں سسی پنو اور اس قسم کے ہم نے ناولز اور چیزیں پڑھنا شروع کر دی. ہیر رانجھا یا اس طرح کی ناولز جو ہیں وہ مشہور ہونا شروع ہو گئے. اور یہ کیا ناول تھے جس میں ایک نامحرم عورت نامحرم مرد کی محبت میں گھڑے پہ بیٹھ کے دریا کراس کر رہی ہوتی ہے, تو obviously وہ ڈوب کے مرے گی, پھر اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے. سو
اس طرح کے جو ناولز ہیں یا اس طرح کی جو رومانٹک رائٹنگز ہیں ان لٹریچر میں، اردو لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں، اس کو ینگ جنریشن میں اس کو فینٹیسائز کرنا شروع کر دیا، اس کو گلیمرائز اور اس کو ایک سر پہ بٹھا لیا گیا کہ جو حرام ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر کے بھاگ رہے ہیں، اس کو فلموں میں اور لٹریچر کے اندر بہت زیادہ ہیرو ہیروئن کا یعنی ایک پبلک آپ رول ماڈلز کے طور پر اس کو پیش کرنا شروع کر دیا. تو اگین وہی جو محبت تھی جو کہ ایک نیک اور حلال طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے اور ہمیشہ سے کی جا رہی تھی، وہ حرام کی طرف اس کو دھکیل دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو مختلف سٹوریز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں رومیو جولیٹ وغیرہ کی، کہ اس میں حرام رشتے کے لیے ایک نے زہر کھا کے خودکشی کری. تو مطلب ایک تو پہلے حرام رشتہ ہو رہا ہے اور پلس اس کے اوپر خودکشی بھی کر لی، تو وہ اس سے بھی زیادہ حرام کام کر دیا. ٹھیک ہے، سو اگین کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز ذرا مائک دیکھ لیجیے گا. اوکے، تو یہ اس قسم کی چیزیں جب آپ مین اسٹریم میڈیا، آپ کا لٹریچر، آپ کی جو ارد گرد آپ کے اسکول کالجز ہیں، وہ جب اس قسم کے ناولس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نیٹ فلکس اور ہر چیز کے اندر اسی قسم کی موویز آپ کو اپنے بچوں گھر میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ٹی وی پہ، چینلز کے اوپر، ایون ایڈز جو آ رہے ہیں، اگر آپ فلمیں نہیں بھی دیکھتے، آپ خبریں بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں ایڈز کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں آ رہی ہوں گی، تو اس کے obviously اس کا افیکٹ جو ہے وہ ینگ جنریشن کے اوپر پڑے گا. اچھا، اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں. یہ ایک سی این این کی پرانی مجھے رپورٹ ملی تھی. اس کو اگر آپ چاہیں تو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک 26 سال کا لڑکا تھا، جیرالڈ اب پروننسیشن اس کی کرائن ہے یا کرین ہے. یہ 26 ایئرس کا بچہ، ینگ لڑکا ہے جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا پرانا. اس کو اریسٹ کیا گیا تھا بیک ان 2005 کی یہ ہے رپورٹ، جس میں کینیڈا، برٹن اور یو ایس اے کے اندر آن لائن اس نے پورا سوسائڈل پیکٹ سمجھیں کہ ایک بنایا لوگوں کو. اس میں وہ سارے لوگ انوالو تھے جنہوں نے 14 فروری کے دن، اس کو انہوں نے 13 تاریخ کو پکڑ لیا، 14 فروری کو انہوں نے کمبائن خودکشی کرنی تھی آن لائن لائیو سب نے. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ یہ آخری لائن پڑھیں، اس کی اسکرین شاٹ ہے، اس کو آپ نیٹ سے نکال سکتے ہیں، کہ اس میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جو ماں تھی اور انہوں نے پلان کیا تھا اپنے 2 ینگ بچوں کو بھی ساتھ مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ویلنٹائن ڈے کے ڈپریس لوگ تھے، یہ سنگل پیرنٹس تھے، یہ سنگل وہ لوگ تھے جن کو یہ ڈپریشن تھا کہ ہمیں تو کوئی زندگی میں پوچھ نہیں رہا، ہمارا کوئی ویلنٹائن نہیں ہے. تو انہوں نے باقاعدہ یہ پورا ایک گروپ بنایا تھا اور 14 تاریخ کو انہوں نے ویلنٹائن ڈے والے دن آن لائن خودکشی کرنی تھی لائیو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پھر انہوں نے یو ایس اے میں اریسٹ کیا ہے اور اس کے اوپر پورا کیس چلا. تو کین یو جسٹ امیجن کہ یہ جو پیار محبت کا دن ہے یہ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ذرا اسلامک سٹانس پہ. ٹھیک ہے، کہ اسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اچھا، ایک تو چیز بڑی کلیئر ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس جو ہم جسے جب ہم فک آف بیوٹی کی کلاس کرتے ہیں تو ہم اس میں رولنگس کی بات کرتے ہیں کہ ہر جو بھی ایکٹ ہے اس پہ رول کیا لگ رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام جو ہے وہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، شرک جو ہے اس کو ظلم عظیم کا ورڈ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم. تو یہ جتنے ڈس بلیور والے فیسٹیولز ہیں، ہم نے اس کی پوری ہسٹری پڑھی ہے کہ یہ ہیں ہی سارے جو فالس گاڈس، یعنی ملٹیپل خدا. اور خدا ہیں بھی کون سے؟ زنا کا خدا، ایروٹک لو کا خدا، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ننگے ہونے کا خدا الگ ہوگا، کپڑے پہننے والا خدا الگ ہوگا، اس قسم کے ان کے ہوں گے. سو یہ جتنے خداؤں کے اوپر جو فیسٹیولز بیسڈ ہیں، یہ تو ویسے ہی شرک کا حصہ ہیں. تو اس کے اوپر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ، اس کی آپ کو اردو ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں. یعنی جو ریلیجس سیریمنیز ہیں، جو عبادت کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیے ہیں ہر امت کے لیے. تو جو نبی کی امت ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فائنل دین آیا، اسلام آیا، اس کے اندر ان سارے فیسٹیولز کی خوشی کے لیے کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں. اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے وہ نئے جو اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، انہوں نے کوئی نئے ایسے آرڈرز دین میں بنا دیے ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے آرڈین نہیں کیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا. تو اب اگر یہ ویلنٹائن ڈے کو آپ دیکھیں تو ویلنٹائن ڈے کے پیچھے سے ہسٹری تو فالس خداؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ہیں خدا جن کو یہ بنا رہے ہیں، یہ تو ان کا دن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ جاسیہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق یعنی دوست ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح کے فیسٹیولز اور جو اس طرح کی چیزوں میں انڈلج کریں گے وہ پھر آپس میں دوست ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 51، اے ایمان والوں تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے. یعنی جو پیگن یا کرسچن فیسٹیولز فالو کریں گے اللہ تعالیٰ اسٹریٹ اوے ان کو کہتا ہے کہ وہ پھر انہی میں سے ہیں، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 118 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی. یعنی جو پیگن اور یہ جو مختلف جیوز اور جو کرسچنز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے کہا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم اس وقت کرنٹلی سچویشن کو اینالائز کریں، کچھ اپنے ذرا جو اپنی دماغ کی نارمل فکریں ان سے باہر نکل کے ہم دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ مسلمانوں کو ان کے اندر بے حیائی بے راہروی پھیلا کر ہمیں کمپلیٹلی برباد کرنا چاہتے ہیں. جیسے صلاح الدین ایوبی جو بڑے مشہور واریر تھے جنہوں نے جیروشلم جو ہے وہ فتح کیا تھا، ان کی ایک ورڈنگ بڑی مشہور تھی. سمیرہ میں کوشچن اینڈ میں لوں گی، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے. اچھا، سو انہوں نے یہ صلاح الدین ایوب نے کہا تھا کہ کسی قوم کو اگر ہرانا ہو تو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، تو تمہیں ٹینک اور ان بندوقوں اور تلواروں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح پھر سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 19، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. سو یہ مطلب سورہ نور کی جب ہم آیت دیکھتے ہیں تو بے حیائی کا جو کانسیپٹ ہے، میری آواز کٹ گئی تھی. اچھا، اب آ رہی ہے آپ کو سمیرہ؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ہاں، یہ پہلے دو سلائڈس کا کچھ وہ معلوم ہی نہیں ہوا استاذہ، بار بار ٹرائی کری تھی اس لیے ہاتھ اٹھایا. اچھا چلے، وہ آپ ریکارڈنگ جو ہے نا اس کے اندر پھر سن لیجیے گا، آپ کے نیٹ کے اندر کچھ پرابلم ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. سورہ نور کی پھر آیت ہم نے دیکھی. اس کے علاوہ اگلی سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. اسی طرح پھر میں کوئکلی آپ کو یہ آیتیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ قرآن شریف کے ریفرنس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو وہی بات کہ جو جیوز اور کرسچنز کو اپنا فرینڈ سمجھتے ہیں یا وہ ان کو فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے وہ ان لوگوں کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ان کا بلائنڈ فالوور نہیں ہو سکتا. سورہ ممتحنہ جو ہے اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک جو سورہ فاتحہ ہے وہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھانا، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنا کرم کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ گمراہوں کے. تو غضب جو ہے غیر المغضوب ہے. مغضوب جو ہے وہ جیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہودیوں کے لیے، کیونکہ یہود جو بنی اسرائیل تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. اور گمراہ جو ہیں ضالین ولضالین،
جو ظالین ہیں وہ گمراہ ہو گئے، یعنی جو کرسچن ہیں یہ ان کے لیے بات کی گئی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لاسٹ میں آپ کو مینشن کری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، یعنی مدد کرو ایک دوسرے کی، اور گناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ویلنٹائن ڈے منانے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک نہیں ہیں. وہ لوگ جو خود بے شک نہیں منا رہے لیکن وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، یعنی ٹی وی چینل والے اگر خود نہیں منا رہے لیکن وہ اس میں لوگوں کو ایسے پروگرامز دکھا رہے ہیں، لوگوں کی جو مارکیٹنگ کیمپینز ہیں وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح جو شاپ کیپرز ایسے ہیں جن کی دکانیں ہیں، یا جو سیلون اونرز ایسے ہیں جو ویلنٹائن ڈے کے اوپر نئی نئی ڈیلیں لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میرا کلینک ہے اور میں اپنے کلینک میں ویلنٹائن ڈے کی اسپیشل ڈیل نکال کے لیزر پر ڈسکاؤنٹ آفر کر دوں، تو بے شک میں خود ویلنٹائن ڈے نہیں منا رہی لیکن میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ ظلم زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ٹھیک ہے. تو جو بھی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بے شک وہ خود سیلیبریٹ نہیں کر رہے لیکن اس کا حصہ بن رہے ہیں، سائڈ میں کسی بھی فارم میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایون شاید جو کارڈ کمپنی اس کے کارڈ ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں بھیج رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. کسی بھی اینگل سے اگر آپ کوئی بھی ایسا فیسٹیول جو کہ نان مسلمس کا، یہودی کرسچن، چاہے وہ ہیلوئین ہے چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو کسی بھی لیول پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی پروموشنل کیمپین ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو آپ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور آپ اس گناہ کے برابر کے شریک ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم حدیث میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ حدیث کے اندر کہ سب سے جو ہم سنت کی بات کرتے ہیں، سنت ہوتا ہے راستہ. ٹھیک ہے. تو سنت جو ہے وہ ہم کس کی فالو کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں، یا ہم جو لوپر کیلیا اور فیبریٹا اور جو سینٹ ویلنٹائن تھے ہم ان کی سنت پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 1134 ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پر کوئی 2 دن سیلیبریٹ کیے جاتے تھے جس میں کھیل تماشے کیے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو 2 دن اس میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں یہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 جو تمہارے کھیل تماشے کے دن ہے اس کے بجائے اس سے بہت بہتر دن تمہیں دے دیے ہیں. ایک الاضحیٰ کا دن یعنی جو عید الاضحیٰ ہے، اور ایک الفطر یعنی جو عید الفطر ہے. یعنی تمہیں جو 2 عیدیں دے دی وہ اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کے لیے، وہ ان دنوں سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو داؤد کی ہی ایک 4031 حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی کی نقل یا تقلید کرتا ہے لوگوں میں، وہ انہی میں سے ہے. یعنی اگر ہم آج ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، ہیلوئین منا رہے ہیں، نیو ایئر منا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز منا رہے ہیں جو کہ کسی اور نان ڈسبلیور کا تہوار ہے، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم انہی میں سے ہیں. کیونکہ حضور ہم نے فرمایا کہ جو جس کے پیچھے چلے گا، جو جس کی تقلید کرے گا، پھر وہ انہی میں سے ہوگا. اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا مختلف جو ٹریڈیشنز وغیرہ تھے اس کے لے کے کہ ایک وقت آئے گا جب تم بالکل جو میری امت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیسیکلی وارن کیا، پروڈکٹ کیا کہ جو میری امت ہے وہ بالکل ایسے چلے گی، جو پچھلی گزری ہوئی امت ہے ان کو ایسے فالو کرے گی جیسے ایک جو پاؤں کا جوتا ہے وہ دوسرے جوتے کو فالو کرتا ہے. سو مچ سو یہاں تک کہ اگر وہ جو چھپکلی ہوتی ہے، جو گو ہوتی ہے ریگستان میں، آپ نے دیکھا ہے جس کو آئی تھنک کوموڈو ڈریگن بھی کہتے ہیں، جو گو کہتے ہیں اس کو اردو میں. بہرحال وہ ایک ریگستان کی چھپکلی ہوتی ہے جو زمین میں سوراخ بنا کے رہتی ہے. تو حضور صاحب نے فرمایا کہ تم میری امت پچھلی امتوں کو ایسے فالو کرے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کو، یعنی ایک قدم دوسرے قدم کو فالو کرتا ہے. سو مچ سو یہاں تک کہ اگر وہ کسی چھپکلی کے سوراخ میں بل میں گھسے ہیں تو میری امت اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے چھپکلی کے سوراخ میں گھس جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا یہودی اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں، یہود اور نصارہ کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قدم پہ چل رہے ہیں نا، جو وہ ان کی حرکتیں تھیں وہی ہماری حرکتیں ہوتی جا رہی ہیں. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو یہاں جب تک کہ اس عورت کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایون جو میڈیکل پریکٹس ہے اس میں ہم اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے اور اس کا میل پیشنٹ ہے تو وہ میل پیشنٹ اکیلے نہیں دیکھ سکتی. یہ ایون میڈیکل پریکٹس کے اندر ہمیں یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی خاتون ہو یا ہمارے ساتھ کوئی میل کمپاؤڈر یا کوئی میل نرس موجود ہو. یعنی ایک عورت اور ایک مرد ایون میڈیسن کے اندر
पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशन है उसमें वो एक औरत एक मर्द को अकेले एथिकली जायज नहीं है। तो आप सोचेंगे दीन के अंदर ऑब्वियसली ये शर्म हया और इन चीजों का बहुत ख्याल रखा गया। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिजी की हदीस नंबर 1171 है, जिसमें हुजूर साहब ने फरमाया कि कोई भी मर्द औरत के साथ अकेला नहीं होता, यहाँ तक कि जो तीसरा होता है उसके साथ वो शैतान होता है। यानी कोई औरत और मर्द अगर अकेले कहीं पर भी मौजूद होंगे तो तीसरा उनके बीच में शैतान होता है, जो किसी भी वक्त उनके दिल में किसी भी तरह की गलाजत, कोई भी गुनाह और किसी किस्म की भी शहवत से रिलेटेड चीज को उजागर कर सकता है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, देखें ओवरऑल जो एक डिसबिलीवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि शायद इस्लाम जो है वो उसके अंदर नफरत है और बस जंगें और जिहाद और तलवारें और इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, और औरतें जो है वो शायद उनको जो है वो डब्बों में बंद करके रखा जाता है। तो मोहब्बत का एक कॉन्सेप्ट जो डिसबिलीवर्स हैं उनके माइंड में यही होता है। इवन मेरे साथ भी ये होता है कि जब मैं कभी ट्रेवल कहीं करूँ इंटरनेशनली, अमेरिका या यूके वगैरह, तो अक्सर इस तरह होता है कि मैं वहाँ अगर उबर यूज करती हूँ तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में उनका ये ख्याल है कि यहाँ पर जो है ना वो हर वक्त टैंक चल रहे होते होंगे रोडों पे, और हम सारे जो है वो बहुत डर के और इस तरह जिंदगी गुजारते होंगे। तो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में ये है कि जो इस्लाम है वो शायद इट्स ऑल अबाउट जिहाद, और बस इसके अंदर मारना और कत्ल करना और ये चीजें चलती रहती हैं। तो इस्लाम जो है इसमें हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि इस्लाम में फ्री सेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो वेस्ट है उसमें फ्री सेक्स है कि आप औरत के साथ सेक्स करें, आप उसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करें, कोई रिश्ता ना बनाए, उसका कोई आपने खर्चा खुर्चा कुछ नहीं उठाना, और आपने जानवर की तरह बस सेक्स की और उसके बाद आप अपने रास्ते और औरत अपने रास्ते। लेकिन इस्लाम में फ्री सेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपको सेक्स करनी है, आपको किसी औरत को या किसी मर्द को, आपको एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा, सारी दुनिया के सामने उस रिश्ते को नाम देना पड़ेगा। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, औरत के लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मर्द के लिए नान नफके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सेक्स इज नॉट फ्री इन इस्लाम। ठीक है, जैसे बाकी सारे जो आप वेस्ट के अंदर एक कल्चर देखें तो वहाँ किसी को किसी का कोई भार नहीं है, कोई कहीं भी जाके किसी के साथ भी सो के उठ के अगले दिन अपने अपने रास्तों में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस्लाम जो है वो हलाल लव को इनकरेज करता है। हलाल लव से मुराद ये कि एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रिश्ता कायम किया जाए। और अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, जिसमें अल्लाह ताला, जिसका मफहूम मैं आपको बता रही हूँ, कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम यानी जो मियाँ बीवी हैं उसमें अल्लाह ताला कहता है कि तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। अब बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया गया है लिबास का। ठीक है, लिबास जो है उसको अगर हम वैसे देखें, अपने हम सब ने इस वक्त कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, तो लिबास क्या होता है? लिबास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऐबों को ढकता है। ठीक है, तो शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, यानी एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे की जो सीक्रेट्स हैं उनको ढकने वाला कहा गया। इसी तरह लिबास आपको सर्दी गर्मी से बचाता है। तो औरत और मर्द एक दूसरे को, बीवी और शौहर एक दूसरे को सर्दी गर्मी, मौसमों की बात नहीं हो रही, मतलब जिंदगी की सर्दी गर्मी से बचाएं। इसी तरह आपका जो लिबास है वो आपकी शर्म को रिप्रेजेंट करता है। जिसका लिबास जितना मॉडेस्ट होगा उसके अंदर शर्म हया का एलिमेंट उतना ज्यादा होगा। तो इसी तरह आपका जो शौहर बीवी का रिश्ता है वो आपकी मॉडेस्टी को शो करता है। यानी औरतें जो अपने बिस्तर की, अपने घर की, अपने कमरे की बातें जाके दूसरी औरतों से शेयर करती हैं, जो मर्द अपनी बीवी की नुक्स और खामियां या बेडरूम की बातें शेयर करते हैं, तो उससे उनका मॉडेस्टी का लेवल, उनके दिमागी मॉडेस्टी का लेवल पता चलता है। इसी तरह जो हमारा लिबास है वो हमारी जीनत है। ठीक है, हमने जब ड्रेसअप होना होता है हम अच्छा ड्रेसअप होते हैं। तो जो शौहर और बीवी हैं वो एक दूसरे के लिए बाइसे जीनत, एक दूसरे की एडॉर्नमेंट है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इतना खूबसूरत एक लफ्ज के अंदर अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बता दिया। प्लस ये कि जो हमारा लिबास है वो हमारे जिस्म से सबसे ज्यादा करीब तर होता है, यानी वो हमारे साथ चिपका होता है हर वक्त। ठीक है, हमने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी कपड़े पहने तो हमारा लिबास हमारे जिस्म से सबसे ज्यादा करीब होता है। तो जो मियाँ बीवी हैं उनका रिश्ता इतना खूबसूरत है कि वो आपस में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी और मेंटली भी। तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो बेसिकली इस्लाम जो है वो जो औरत और मर्द का रिश्ता है उसके थ्रू, यानी आप समझें कि जो एक घर है, जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, उनकी औलाद है, वो सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। वो ऐसे है जैसे ईंट है, एक एक ईंट जुड़ के दीवार बनाती है और फिर दीवार से घर बनता है। सिमिलरली जो एक आपका फंक्शनल यूनिट है सोसाइटी का, वो होम है, हाउस है, यानी मियाँ बीवी और बच्चे। तो इस्लाम जो है वो औरत और मर्द की जो सेक्सुअल मोहब्बत है, जो एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है और एक जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है, उसको शरीयत के एक सांचे के अंदर बड़ी खूबसूरती से डालता है।
یعنی اس میں وہ ایک دوسرے کے لیے رسپانسبل بھی ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. ساتھ میں جب اولاد ہوگی تو ان کے اپنے اپنے جینڈر رولز ہیں. ماں کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر تربیت ہے, باپ کا کام اولاد کے لیے حلال رزق کما کے لانا اور اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی شر سے محفوظ رکھنا, ان کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا سسٹم کریٹ ہوتا ہے جو کہ اسی محبت, جو بیسک شوہر اور بیوی کی محبت ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پوری سوسائٹی کے اندر اپنا امپیکٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام جو ہے وہ اس لیول پہ, روٹ لیول پہ محبت کو اس طرح سپورٹ کرتا ہے کہ حلال محبت کو. یہ نہیں ہے کہ آپ, اگر ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر جو عورت کی لبریشن ہے, عورت کی امپاورمنٹ ہے, اس کو کس طرح انہوں نے عورت کو لبریٹ کیا ہے کہ میجورٹی عورتیں وہاں پر ایز اے سنگل پیرنٹ, یعنی ہسبینڈ شادی کے بغیر یا تو بچے ہو جاتے ہیں وہاں پر, اور پھر ہسبینڈ جو ہے وہ, جو بوائے فرینڈ ہے وہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی سیٹنگ کسی اور سے ہو جاتی ہے, اور جو خاتون ہے وہ پھر سنگل پیرنٹ کے طور پہ بچے پال رہی ہوتی ہیں. یہ امپاورمنٹ انہوں نے, یا یہ لبرٹی عورت کو دی ہے. یا پھر یہ کہ اگر شادی بھی ہو رہی ہے تو شادی کے بعد وہ کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرس چل جاتے ہیں, آؤٹ آف ویڈ لاک بچے ہو رہے ہیں, یا اگر بچے ہو بھی گئے ہیں تو ہسبینڈ جو ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا, یا وائف کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوگی, اور سنگل پیرنٹس کے طور پہ جو ہے وہ میجورٹی لوگ وہاں بچے پال رہے ہیں. تو بیسیکلی سنگل پیرنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہے, چاہے سنگل پیرنٹ یا مرد ہے, اس کے اوپر دونوں پیرنٹس کا پریشر آ جاتا ہے. اگر عورت ہے تو اس کو کمانا بھی ہے اور اس کو پالنا بھی ہے, اور اگر مرد سنگل پیرنٹ ہے تو اس کو بچے کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس کو کما کے اس کو کھلانا بھی ہے. تو اسلام جو ہے وہ بیسیکلی عورت کو امپاور اس طرح کرتا ہے کہ عورت کو اس کے ساتھ ہسبینڈ اٹیچ کرتا ہے, وہ بوائے فرینڈ کے کانسیپٹ میں نہیں دیتا. جو مرد ہے وہ ساتھ کھڑا ہوگا, وہ اس کو اپنا نام دے گا, سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ کرے گا, اور رشتہ توڑنا بھی اتنا کوئی پیس آف کیک نہیں ہے. اتنے آرام سے شادی کا رشتہ ڈیزالو نہیں ہوتا جس طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ایک دوسرے کو ایک میسج کے اوپر چھوڑ کے اور شفٹ ہو جاتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے محبت کے بارے میں, جو اسلام میں محبت کا کانسیپٹ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف جو ازواج مطہرات تھیں, امہات المومنین جو تھیں, ان کے ساتھ جسے ہم نے ہم جانتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگاتے تھے, گیمز کھیلتے تھے, پھر ان کے ساتھ گھر میں بھی ہیلپ کرتے تھے ہاؤس ہولڈ ورک کے اندر, ان کو اپنے ساتھ جرنیز پہ جو ادھر غزوات وغیرہ پہ جاتے تھے وہاں ساتھ لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو امہات المومنین تھیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑی رہتی تھیں, ناجائز فرمائشیں نہیں کرتی تھیں. تو بیسیکلی یہ ایک ایسا بانڈ ہے جو ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے, یعنی دونوں طرف سے شوہر اور بیوی کی آپس کی محبت, اور اس میں ان کا سیکشل ریلیشن شپ بھی ہے, اس میں ان کا ایموشنل بانڈنگ بھی ہے, اور جو اولاد جو ہے اس کو وہ مل کے گرو کرتے ہیں. تو اس طرح سنگل یونٹ سے سٹارٹ ہو کے اور سوسائٹی پوری جو ہے وہ ایک اچھی غلادت سے پاک, اور ایک زبردستی کا ایک انڈیو اسٹریس جو مائنڈ پہ انٹروڈیوس ہوتا ہے اس سے پاک ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ہمیں بچنا کیسے ہے؟ ہمیں بچنا اس طرح ہے بیسیکلی, سب سے پہلے تو کہ بچوں کو آپ ریلیجن کی نالج بہت ضروری ہے, اور ریلیجن کے اندر باقی جہاں ان کو چیزیں سکھائیں تو خود بھی ضرور پڑھیں. جو اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں, جو ایک محبت کا کانسیپٹ ہے ہسبینڈ وائف کی, وہ ہمیں ایز اے مدرس, ایز اے وائفس ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. جو حلال محبت کا ایک کانسیپٹ ہے, یا جو ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کو جب آپ دنیاوی ایجوکیشن دے رہے ہیں تو ساتھ میں دین کی ایجوکیشن خود بھی پڑھیں اس معاملے کے بارے میں, اور بچوں کو بھی پڑھائیں. ان کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کو جو اسلام میں محبت کا کانسیپٹ ہے شوہر اور بیوی کی, عورت اور مرد کی, اس کی جو پلس پوائنٹس ہیں کہ وہ کس طرح سوسائٹی پہ افیکٹ کرتا ہے, کس طرح ہمارے لیے وہ ایک سکون کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے وہ ان کی ایک مورل کمپس ڈیولپ کریں جس کے اندر وہ بچپن سے ان کو صحیح اور غلط پتہ ہو, ان کو سمجھائیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, اور خود بھی اس کا رول ماڈل بن کے دکھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ زبانی کچھ اور بات کر رہے ہیں اور آپ کر کے کچھ اور دکھا رہے ہیں. اسی طرح ان کے اندر تقویٰ بلڈ کریں, ان کو ہمیشہ یہ بات ریئلائز کرائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو تم خود بھی اس بات کا ریئلائز کریں اور بچوں کو ریئلائز کرائیں کہ چھپ کے بھی جو کام کرو گے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ماں باپ سے اگر جھوٹ بولیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اگر ماں باپ سے یا کسی جو رسپانسبل بندہ ہے اس سے وہ بات چھپی ہوئی بھی ہے, تو آپ کا جو سب سے بڑا جو باس, جو الٹیمیٹ لارڈ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہے, جو مطلب ماں باپ سے اوپر, کیونکہ بچے یوزلی ماں باپ سے ڈرتے ہیں, تو آپ نے ان کو یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ بیٹا ماں باپ نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان کو یہ سمجھائیں کہ جب بھی کوئی حرام کام یا کوئی برا کام کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو ٹیمپرری ریلیف تو مل جائے گا, لیکن لانگ رن میں انسان پھنستا ضرور ہے.
تو ان کو یہ جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کی یہ چیز وہ اگر کریں گے تو انیشیل خوشی تھوڑی دیر کی خوشی ضرور ملے گی، لیکن لانگ رن میں آگے سے آگے وہ چیز آپ کے دماغ پہ بلٹ اپ ہو کے اسٹریس کا ذریعہ بنے گی اور وہ اندر سے آپ کو پوک کرے گی، چبھے گی۔ اسی طرح ان کے فرینڈس اور جو کنٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ینگ بچوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کن چیزوں سے انسپائر ہو رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں، اس پہ ضرور نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ ان کو کانسیپٹ میں ایک بیوٹی کا کانسیپٹ دیں، کیونکہ بچوں کے اندر باڈی شیمنگ اور باڈی کانشیسنس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کو اپنا آپ کچھ بچوں کو ایکسٹرا خوبصورت لگتا ہے اور کچھ بچوں کو ایکسٹرا بدصورت لگتا ہے۔ اگین وہی بات جو ہم نے UK والی ریسرچ پڑھی تھی کہ جو ویلنٹائن ڈے کے اوپر رسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سارے بچے اپنی بیوٹی کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اچھے دکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں رسپانس اچھا آئے گا، اگر ہم اچھے نہیں دکھتے تو ہمیں کوئی ویلنٹائن ڈے کا کارڈ نہیں دے گا۔ تو بچوں کو خوبصورتی اور جو ان کی ایک لک ہے اس کے اوپر باڈی شیمنگ، ان کو بار بار کوئی چیز اگر وہ بلکی ہیں تو ان کو سمجھائیں پیار سے، ان کو ایکسرسائز کروائیں، ان کی ڈائٹ واچ آؤٹ کریں، بٹ آپ ان کو باڈی شیمنگ نہ کریں یا ان کو آپ کانسٹنٹلی پوک نہ کریں، بڑی وزڈم کے ساتھ ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ خوبصورت ہیں، وہ اچھے ہیں، اور بس ان کو اپنے آپ پر تھوڑا سا مینٹین کرنا، ہیلتھ کو، فزیکل فٹنس کو دیکھنا، ساتھ ساتھ ڈائٹ کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح ان کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ جو محبت ہے اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی جو منزل ہے وہ شادی ہے، ٹھیک ہے، اور شادی جو ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی آئے گی۔ شادی جو ہے جیسے ہم ایسٹرن کلچر میں کہتے ہیں کہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھیں افیئر چلانے کا پوائنٹ نہیں ہے جب تک شادی نہیں ہوگی، اور شادی کرنے کے لیے تھوڑا رسپانسبل ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ کانسیپٹ دیں کہ جب تم بڑے ہوگے یا جب تم اتنے رسپانسبل ہو جاؤ گے تو تم جس کو کہو گے انشاءاللہ ہم دیکھ کے اس کی شادی کر دیں گے۔ دوسری بات ہے کہ بچوں کے مائنڈ میں شروع سے ایک فریم ورک ڈالیں کہ جو اسپاؤس ان کو لیٹر آن اگر کوئی پسند بھی آتا ہے، کیونکہ سامنے کسی کو پسند کرنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پسند کر کے اس کے ساتھ ڈیٹس پہ جانا یا چھپ چھپ کے باتیں کرنا منع ہے۔ سو ان کو یہ کانسیپٹ دیں کہ جو سلیکشن آف اسپاؤس ہے یا جو پسند آنا چاہیے وہ پیسہ، خوبصورتی، اسٹیٹس، فیم، ان چیزوں سے انسپائر نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کسی انسان کا کردار ہے۔ اور خود بھی جب آپ لوگوں سے ملیں جلیں تو بچے کو یا اپنی لائف میں بھی انہی چیزوں کو امپورٹنٹ دیں، کیونکہ بچہ آپ کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی آنٹی سے یا آپ کی اپنی سہیلیاں ایسی بنا رہی ہیں جو کہ خوبصورتی میں زیادہ انپٹ دیتی ہیں، یا جو امیر ہیں بہت زیادہ، یا جو جولری اور ان چیزوں کے اسٹیٹس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرتی ہیں، تو آپ کا بچہ بھی آٹومیٹیکلی کل کو ایسے ہی لوگ ڈھونڈے گا اپنے اسپاؤس کے لیے جو کہ خوبصورت ہوگی لڑکی یا امیر ہوگی یا لڑکا امیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بچے کی مورل کمپس جو بلڈ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کا دین کہاں تک اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ خود ایسے لوگوں میں ملے جلیں گے تو آپ کا بچہ آٹومیٹیکلی اس ماحول کو آہستہ آہستہ ایبزارب کرے گا، اور اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ کل کو اس نے جس شخص کو، جس عورت یا مرد کو پسند کرنا ہے اس میں سب سے پہلے اس کا کردار دیکھنا ہے۔ بد کردار لیکن بہت حسین یا بہت پیسے والا اگر آپ اپنے ارد گرد دوست یا کمپنی ایسے رکھیں گے تو آپ کے بچے بھی کل کو ایسے ہی شخص کو یا ایسی ہی لڑکی کو پسند کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ کو لگے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، رسپانسبل ہو گیا ہے، اور اب اس کی باڈی نیڈز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، تو میں یہ نہیں کہتی کہ 12-13 سال میں شادی کر دیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی، 18، 19، 20 جس ایج میں بھی، تو اس کو صرف اس وجہ سے اس کی شادی نہ روکیں کہ وہ کل کو ایک محل بنا لے یا کسی کمپنی کا CEO بن جائے، کیونکہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ غیر ضروری طور پہ رشتے نہیں کرتے بچوں کے تو بچے کہیں نہ کہیں حرام میں انڈلج ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ زندگی تو اپنی بنا لیں گے لیکن آخرت بنانا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسی کسی ڈیلے کی وجہ سے آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ کسی حرام کام میں انڈلج ہوتا ہے تو اس کا برابر کا گناہ ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے تربیت بھی اولاد کی کرنی ہے، اور جب ان کا صحیح وقت ہو تو ان کی شادی کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر سیکشل ڈیزائرز ہیں بہت زیادہ، یا اس کو ایک سرٹن ایج میں جب اس کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی، تو صرف یہ کہ وہ اپنی ماسٹرز کر لے یا وہ اپنا کیریئر سیٹ کر لے، اس چکر میں اس کو گھر پہ نہ بٹھا کے رکھیں، اس کی شادی کر دیں۔
یہ ہماری لاسٹ سلائڈ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 113. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہیں جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. سو اس آیت سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ ظالمون یا جو ظلم کرنے والے، دیکھیں ظلم کرنے والے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہنٹر لے کے کھڑا ہے اور وہ مار رہا ہے یا کوئی کسی کو ذبح کر دے تو یہی ظلم ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کی، یعنی جو گناہ اٹ سیلف ہے وہ ظلم ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے روزی روٹی، ہماری ہر چیز کا، ہماری سانس کا، ہمارے دن رات کا، ہر چیز کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس نے جو چیزیں منع کی ہیں اور جس میں سب سے بڑا جو ظلم ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. تو اس قسم کے جو فیسٹیولز ہیں، چاہے وہ ہیلوئین ہو گئے، چاہے وہ ویلنٹائن ڈے ہو گئے، یہ سارے اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ شیطانی اور پیگن اور کفار مشرکین کے فیسٹیولز ہیں، جس میں سوائے غلاظت، اڈلٹری، زنا، سیکشولیٹی یا بدروحوں کا، کالے جادو کا، اس قسم کی چیزوں کا جو لنک ہے وہ جو ساری اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں، ان کا لنک ان سارے فیسٹیولز کے ساتھ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی جتنے ہمارے ڈس بلیور کنٹریز ہیں، جو ویسٹ کے کنٹریز ہیں، جو ایسٹ میں بھی ہیں ایون، وہ ان کا مین پرپز یہ ہے کہ مسلمانوں کی یوتھ کو ان چیزوں کے اندر الجھا دیا جائے، ان کو ان سیلیبریشنز کے اندر ان کی گلیمرائز کر کے دل، اور جیسے ہیلوئین والے بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فیسٹیولز اب ارینج ہونے لگ گئے ہیں جو مسلم کنٹریز کے اندر بھی ارینج ہوتے ہیں. سو مقصد صرف یہ ہے کہ جو مسلمان قوم ہے، جو نئی نسل ہے، اس کو دین کے راستے سے ہٹا کر اس کو سم ہاؤ آہستہ آہستہ ایسے فیسٹیولز میں پھنسا دیا جائے جہاں پر وہ نہ جانتے ہوئے بدکاری کی طرف جائیں اور نہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. سو یہ آج کی ہماری کلاس تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹاپک کلیئرلی سمجھ آیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی میں میکسیمم چیزیں کور کر سکتی تھی اتنے ٹائم پیریڈ میں وہ میں نے کور کی ہیں. کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا تو ضرور پوچھ لیجیے، مائک ان میوٹ کر کے یا چیٹ پہ کچھ پوچھنا چاہیں. اقرا کہہ رہی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اقرا، آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو سمجھ آئی. جی بتائیے، کسی نے ان میوٹ کیا تھا مائک؟ جی استاذہ سمیرہ. جی جی سمیرہ. جی آپ نے جو کہا تھا الحمدللہ سب کچھ کلیئر سمجھ میں آ گیا. کہ میں بس اتنا سمجھ رہی تھی کہ ویلنٹائن ایک آدمی تھا جو اس کی ڈیتھ اینیورسری پہ مناتے ہیں لوگ. تو بٹ آپ کے بیان سے الحمدللہ پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے، اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور اب میری بیسیکلی ایون اگر آپ سینٹ ویلنٹائن کی بھی ہسٹری پیچھے دیکھیں تو وہ تھے تو کرسچن ہی، لیکن وہ ایک معصوم انسان تھا جو لوگوں کو حرام رشتوں میں پڑنے سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کرا رہا تھا. تو لیکن وہ بس انہوں نے اس کا جو سٹیمپ ہے وہ حلال کرنے کے چکر میں سینٹ ویلنٹائن یعنی ایک پادری کے نام پہ اس دن کو انہوں نے اٹیچ کر دیا، لیکن اس پادری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تعلق آپ کے دونوں وہ جو پیگن فیسٹیول تھے ان کے ساتھ ہے. مجھے تو وہ بھی نہیں پتا تھا استاد، ابھی پتا چلا کہ وہ سینٹ ہے. اور اتنا پتا تھا کہ وہ کوئی کیا بولتے ہیں ویلنٹائن ایک آدمی تھا جو پوئٹ جیسے شیکسپیئر ہوتے ہیں ویسے. آج پتا چلا کہ ہی واز اے سینٹ. اور دوسری بات میری بھی بچی جو اب ہم لوگ جو ایمسٹرڈیم میں رہے ہیں اس کو اسکول میں انفلوئنس کر رہے ہیں کہ آپ ویلنٹائنس ڈے نا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو. تو اب پتا چلا کہ ویلنٹائنس کے پیچھے جو حصہ ہے وہ بہت غلیظ میننگ کا ہے. تو میں کس طریقے سے میں میری بچی کو میں سمجھاؤں، میں کوشش کرتی ہوں. بٹ مجھے نہیں پتا استاد، ہم لوگ ایک ہی مسلمان فیملی ہے اس پورے انٹائر اسکول میں. تو ہم لوگ بہت ڈیفیکلٹ فائنڈ کریں کہ ہم جو باتیں ہو رہی ہیں تو صرف میری بیٹی کو ہی بتا رہے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اور آپ جو بھی بتا رہے ہیں الحمدللہ اس سے میں آپ کی بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ جی وہ ابھی 7 سال کی ہے. اچھا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. بہت ساری باتیں آپ کیونکہ 7 سال کے بچے کو بہت کھل کے بات نہیں کر سکتے، تو جی تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھاتے رہیں. لیکن جیسے جیسے ایج بڑی ہوگی تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ، یوزلی 10-11 سال کے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو چیزیں ذرا آپ تھوڑا سا کھل کے سمجھا سکتے ہیں. اب 7 سال کے بچے کو آپ سیکشولیٹی ہے یہ چیزیں بہت زیادہ اوپنلی نہیں سمجھا سکتے. سمجھ گئی استاد. وہی آپ بہت کوشش بس یہی رکھیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو لاسٹ LGBT والی کلاس کی تھی اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وزڈم کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بلانا، یعنی جو 5 ارکان ہیں دین کے وہ اکٹھے لوگوں کو نہ سمجھانے بیٹھ جانا
پہلے ان کو توحید کی طرف لانا, جب ان کو توحید سمجھ آ جائے تو پھر نماز کی طرف لے کے آنا, پھر ان کو زکوٰۃ, یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو مجھے جو سمجھ آتی ہے چیز بچوں کی ٹریننگ کے لیے, وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈوائس تھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہم بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں, کیونکہ ہم اگر ان کو ساری دنیا کا گیان اکٹھا دینا لگ جائیں گے تو وہ وامٹ کر دیں گے. تو انیشلی جو ہے وہ آپ کوشش کر کے چھوٹے بچوں کو ہم اس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, کانشیسنیس آف اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک ڈیولپ کر کے, اور وحدانیت اس کی اللہ تعالیٰ کی ہم کریں, پھر نماز کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے, اور چھوٹی چھوٹی جو کوئی مسٹیکس ہیں بچوں کی وہ تھوڑا سا لیٹ گو کریں, کیونکہ اگر ہم ان کو ہر چیز کے اوپر یہ کہیں گے ینگ جنریشن میں, جیسے میری بیٹی ماشاء اللہ 14-15 سال کی ہے, تو اس کو سمجھانے میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز پہ کہیں گے کہ یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, تو پھر بچہ جو ہے نا وہ ربر بینڈ کی طرح چھوٹ کے نکل جائے گا ہاتھ سے. وہی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے استاذہ. اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایز اے مسلم ہم لوگ کو کرسچنس کے ساتھ یا جو بھی ڈس بلیورز ہیں اپارٹ فرام ہوں ان سے زیادہ دوستی نہیں رکھنا. اب ہوں یہاں پر تو سارے ہندوز ہی ہیں اور کرسچنس بھی ہیں, تو ان سے ہوں ہم لوگ بات کرتے ہیں بٹ زیادہ ہم لوگ انٹریکٹ نہیں کرتے, مانے گھر پہ بلانا یا ان کے گھر پہ دیکھیں, جانا. انٹریکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ میں کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں پھنستی ہوں تو میں اگین آئی ریفر بیک ٹو سیرت النبی. تو سیرت النبی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن تھا یہود اور نصارہ کے ساتھ. مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اچھے سے, دوستی میں, پیار محبت سے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے مزاج سے امپریس ہو کے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسلام کے قریب آئیں. لیکن پوائنٹ یہ کہ اپنے دل کی بات, اپنے راز جو ہے نا وہ ان کے اوپر کنفائن نہیں کرتے ہیں, وہ ان کو آپ نے نہیں بتانے, کیونکہ یہود اور نصارہ ایون مسلمانوں میں بھی جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب ان کو موقع ملے گا تو یہ آپ کو ڈسیں گے, یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. جی جی سمجھ گئی استاذہ. تو اس لیے دوستی کرنے میں مطلب ایز ان اچھے سے آپ ملیں ان کو, نیبر اگر ہیں تو آپ ان کے رائٹس دیں ان کو دین کی طرف, کیونکہ آپ اچھے سے دیکھیں, اگر آپ سڑے رہیں گے ہر وقت اور ایک وہ ٹپیکل جو ایک ہم موویز میں دیکھتے ہیں مسلم ایٹیٹیوڈ, تو وہ اگر رکھیں گے تو پھر لوگوں کو ہم دین کی طرف کیسے اٹریکٹ کریں گے. تو اچھے سے رہیں, لیکن دل کی بات, اپنی جو راز و نیاز ہیں, اپنے جو اندر کے سیکرٹس ہیں وہ آپ نے شیئر نہیں کریں. جی سمجھ گئی استاذہ, جزاک ٹھیک اللہ ہے, خیر. جی آمین بھیا کی. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ باقی اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو آپ سب واٹس ایپ میں کوشچن کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ اب اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کلاس. امید ہے آپ لوگوں کو سیشن سمجھ آیا ہوگا, اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ آگے ضرور لوگوں کو بتائیں. کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ کلیئر کر لیجیے گا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ ہی ہوں, میں بھی پڑھ رہی ہوں. آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے میں خود بھی ریسرچ کرتی ہوں, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتہ چلتی ہیں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے. تو الحمدللہ ون ون سچویشن ہے ہم سب کی ماشاءاللہ, کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم سب آخری سانس تک اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے, کیونکہ دین کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ اتنی اس کے اندر واسٹ آپ کو چیزیں ملیں گی, اور اس وقت جو دنیا میں فتنے چل رہے ہیں وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دین کی قدر فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا پرفیکٹ, کتنا کمپلیٹ دین رکھا ہے. ہر چیز اس کے اندر, اگر ہم دین پہ چلیں تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اسلام کے اندر موجود ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہو, چاہے وہ سوشل مسئلہ ہو, چاہے وہ میاں بیوی کے آپس کے کوئی مسئلے ہیں, اولاد کی پیرنٹنگ کا کوئی مسئلہ ہے, ہر چیز کا حل موجود ہے. لیکن ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم اس دین کو پڑھیں, ہم جانیں, کیونکہ جتنی ایفرٹ ہم میں ڈاکٹر بن گئی, آپ انجینئر بن گئے, کوئی نہ کوئی, ہم کوئی نہ کوئی پروفیشن میں پڑھ گئے, ہم نے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے, ساری زندگی لگائی ہے, پیسے لگائے ہیں, انرجی لگائی ہے, لیکن دین کو سمجھنے کے لیے سم ہو پتہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ایک تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلمٹک چیز ہے, جس کی وجہ سے مسلمان کی ڈاؤن فال ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے اپنا دین کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ریلیجن کو پڑھیں, اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں, اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی یہ دین سمجھا سکیں, تاکہ آنے والا جو وقت ہے جس میں فتنے اور ٹرائل, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, شاید اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان برائیوں سے, ان غلاظت سے, ان دجالی فتنوں سے بچایا. آمین ثم آمین.
आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। बाकी उम्मीद है जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। इंशाल्लाह कल हम इसी की इंग्लिश में क्लास करेंगे, और फिर जो अगला सेशन होगा उसका टॉपिक क्या होगा इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बता दूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया क्लास अटेंड करने का, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।